رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ سورہ انعام اور سورہ اعراف کے مطالعے کے دوران یہ بات میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ مکی قرآن، اس کو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی قیام کے دور میں 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، 4 پہلے سال، 4 درمیانی سال، 4 آخری سال۔ تو یہ عرض کیا تھا کہ سورہ انعام اور سورہ اعراف جو ہیں یہ، اور بلکہ یہ 14 صورتیں بھی، ایک صورت کے بارے ایک کو چھوڑ کے، سورۃ الرعد کو چھوڑ کے باقی جو 13 صورتیں ہیں، ان کا زمانہ نزول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کے آخری 4 سال ہیں۔ اس میں ایک فرق اور بھی ہے، وہ فرق یہ ہے کہ جو شروع کی صورتیں ہیں، یعنی پہلے 4 سال کی صورتیں ہیں، ان میں زیادہ زور آخرت پر ہے۔ ہم آپ جا کے آگے پڑھیں گے، آخری پارے کی صورتیں ہیں، آخری منزل کی صورتیں ہیں، زیادہ زور جو ہے وہ آخرت پر ہے۔ اور یہ جو صورتیں جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں زیادہ زور جو ہے وہ رسالت پر ہے۔ درمیانی جو 4 سالوں کی صورتیں ہیں، اس میں زیادہ زور توحید پر ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسرے ایمانیات زیر بحث نہیں آئے ہیں، لیکن جس پہ زیادہ زور دیا گیا ہے اس حصے میں وہ رسالت ہے۔ چنانچہ ہم نے سورہ اعراف میں بھی دیکھا، رسولوں کے احوال بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے، اور اس سورہ مبارکہ سورہ ہود میں بھی دیکھیں گے کہ جو انباء الرسل جنہیں ہم کہتے ہیں، یعنی جو رسول آئے تھے ان کی جو خبریں ہیں، بڑی بڑی خبریں، ان کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اسے شاہ ولی اللہ نے ایک عنوان بھی دیا ہے، التذکیر بانباء اللہ، اللہ کی جو بڑی بڑی خبریں ہیں، جو ان کے ذریعے سے نصیحت کرنا، سبق سکھانا، کہ تم بھی باز آ جاؤ، نہیں تو وہی انجام ہوگا جو پہلے والوں کا ہو چکا۔ سنانے کا اصل مقصد بھی یہی ہے۔ فرمایا الف لام را کتاب احکمت آیاتہ، یہ الف لام را حروف مقطعات ہیں، جیسے الف لام میم تھے۔ کتاب، یہ کتاب ہے، احکمت آیاتہ، جس کی آیات کو محکم کیا گیا ہے۔ محکم کیا گیا ہے، یوں سمجھ لیجیے، ایک تو پکی ہیں یہ مطلب بھی ہے، اور دوسرا یہ کہ جامع ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا وہ سمندر کو کوزے میں بند کرنا، تو گویا یہ بہت ہی محکم آیات ہیں۔ ثم فصلت، پھر ان کی تفصیل کی گئی ہے۔ اب ان کا معنی ہم یوں کریں گے کہ ابتدائی جو صورتیں تھیں ان میں سمندر کوزے میں اگر بند ہو گیا تھا اور سمجھ پوری نہیں آ رہی تھی، تو بعد میں ان کی تفصیل کی گئی ہے، انہیں کھولا گیا ہے، لوگوں کے سامنے انہی مضامین کو کھول کھول کر بیان کیا گیا۔ اب جیسے امام شافعی فرماتے ہیں کہ ایک سورۃ العصر ہی لوگوں کی رہنمائی کے لیے کافی ہو جاتی، اگر اور کچھ بھی نہ نازل ہوتا، تو گویا باقی قرآن کے مضامین سورۃ العصر کے اندر تو تھے نا، پھر انہی کو کھولا گیا۔ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، ایک ایسی ہستی کی طرف سے جو حکیم ہے اور باخبر ہے، حکمت والا ہے، باخبر ہے، اس نے اتارا ہے یہ قرآن، اور اسی نے اس کو پہلے محکم کیا اور پھر کھول کے تفصیل سے بیان کیا۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، لب لباب یہ ہے، جیسے ہوتا ہے نا ایسنس، جوہر اس کا یہ ہے، جیسے وہ ست نکالتے ہیں حکیم لوگ، تو اس پورے مضمون کا حاصل یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں ہوگی، عبادت نہیں ہوگی، فرما برداری نہیں ہوگی، اور اللہ کے سوا کسی کو حاکم اور رب نہیں مانا جائے گا۔ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، میں تمہاری طرف، اس کی طرف سے تمہارے لیے ایک خبردار کرنے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں، یعنی جو مانے اسے خوشخبری دینے والا ہوں، اور جو نہ مانے اسے آخرت کے عذاب سے ڈرانے والا ہوں۔ وَانِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور یہ کہ استغفار کرو، گناہ بخشواؤ اپنے رب سے، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اسی کی جناب میں توبہ کرو، پلٹو اس کی طرف۔ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، تمہیں موقع دے گا یہاں پر ایک اچھی زندگی بسر کرنے کا، اچھا رزق حسن اور سامان حسن، اور زندگی اچھی طیب زندگی بسر کرنے کا، الی اجل مسمی، ایک وقت تک کے لیے۔ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور وہ دے گا یا دیتا ہے ہر فضل والے کو اپنا فضل۔ اب اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جس کے پاس جو فضل ہے اسی کا دیا ہوا ہے، کسی کا بھی ذاتی قدرت نہیں ہے کہ وہ فضل حاصل کرے، اور دوسرا معنی وہ ہے کہ جو جس فضل کے قابل تھا اس فضل سے اس نے اس کو نوازا۔ اب ظاہر ہے وہ قابل بھی کس نے بنایا تھا، اس کا وہ برتن ظرف کس نے بنایا، اللہ ہی نے بنایا تھا، تو وہ ادھر سے پکڑے کان یا ادھر سے پکڑے معنی ایک ہی بن جائے گا۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ،
اور اگر تم روگردانی کرو گے، منہ موڑو گے، یعنی اللہ کی اس جو اوپر دو احکام آئے ہیں تو استغفار کرو، توبہ کرو، اس کی بندگی کرو، اگر اس چیز سے منہ موڑو گے تو پھر اسی کی جناب میں تمہارا لوٹ کے جانا ہے، اور وہ هو علی کل شیء قدیر، وہ ہر شے پر قادر ہے، یعنی تمہارا حساب پورا پورا لے کے اور جو تمہاری جزا بنے گی وہ پوری پوری تمہیں دے دے گا۔ الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ، سنو وہ لوگ اپنے سینوں کو چھپاتے ہیں، انہیں دورہ کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے آپ کو اس سے چھپائیں۔ اب اس کے بہت طرح سے معنی کیے گئے ہیں، لیکن ایک چلیں جو ہم جلدی سے سمجھ میں آ سکتا ہے وہ یہ کہ بعض لوگوں کے اندر، یعنی ایمان والوں کے اندر شرم بہت زیادہ تھی، اس شرم کی کیفیت میں وہ جب غسل کرتے تھے یا جب بھی کوئی اس طرح کی غسل خانے میں ہوتے تو اپنے یعنی سینے دورے کر کے رکھتے، یعنی اللہ سے چھپنے کے لیے۔ تو اللہ بتاتا ہے تم کپڑوں میں بھی تو اس کی نظروں میں ہو، کوئی اللہ سے تم مخفی کوئی شے بھی نہیں ہے۔ الا حین یستغشون ثیابہم، سن رکھو کہ جب وہ اوڑے ہوئے ہوتے ہیں اپنے کپڑے، یعنی پہنے ہوئے ہوتے ہیں انہوں نے کپڑے، یعلم ما یسرون وما یعلنون، وہ جانتا ہوتا ہے جو کچھ انہوں نے چھپا رکھا ہوتا ہے اور جو کچھ وہ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں، سب اس کے علم میں ہوتا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، کپڑے کیا چھپائیں گے، جو سینوں کے اندر ہے وہ اس سے بھی واقف ہے، وہ بھی بڑی پوشیدہ ہے، جو تمہاری پسلیوں اور چمڑیوں کے اندر ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ وما من دابۃ فی الارض، اور نہیں ہے کوئی زمین کے اوپر چلنے والا، الا علی اللہ رزقها، یعنی کوئی جاندار، کوئی ذی جان، الا علی اللہ رزقها، مگر اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے، ہر ایک کو، پتھر میں بھی کیڑے کو وہی پال رہا ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور وہ اس کے مستقر، جو جہاں جا کے اس نے رات قرار پکڑنا ہوتا ہے اس کو بھی جانتا ہے، اور جہاں وہ دن کو گھومتا ہے یا کوئی کاروبار کرتا ہے اس سے بھی وہ واقف ہے۔ مطلب کوئی ہر جاندار کی بات آ گئی تو جہاں چرتا ہے، جہاں بیٹھتا ہے، جہاں اڑ کے جاتا ہے، ہر جگہ سے وہ واقف ہے۔ کل فی کتاب مبین، سب اس کے ریکارڈ میں موجود ہے، واضح ریکارڈ میں ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں بنایا، فی ستۃ ایام، اور دن ہم پہلے بھی سمجھ چکے ہیں کہ یہ اللہ کے دن ہیں۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس سے پہلے اس کا جو تخت تھا، یعنی اس کی جو حکومت تھی، یا جو اس کا جو بھی اس سے پہلے جو حکم چلتا تھا وہ پانی کے اوپر تھا، تخت یعنی پانی ہی اس وقت، اس سے پہلے کوئی مادہ تھا۔ اب یہ وہ چیز ہے کہ جو شاید ابھی تک ہمارے یعنی سائنسی کوئی تصورات میں نہیں آئی ہے، اس لیے کہ وہ ایک تصور تو یہ ہے کہ جی وہ کوئی بگ بینگ ہوا اور اس کے بعد یہ ہوا، لیکن اس سے پہلے تو وہ ناری کرے بنے ہیں نا، پھر اس کے بعد گیسز نکلی ہیں تو بارشیں ہوئی ہیں تو پانی بنا ہے۔ لیکن یہاں پہ قرآن مجید ذرا تھوڑی اس سے مختلف بات کر رہا ہے کہ کائنات بننے سے پہلے پانی پر گویا اللہ تعالیٰ کی حکومت تھی۔ اب اس کا صحیح معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، ابھی ہم اس طرح اتنے تیقن کے ساتھ نہیں کہہ سکتے، لیکن جو بات قرآن مجید نے کہی ہے، جو جس ترتیب سے کہی ہے، اس سے یوں سمجھ میں آتا ہے کہ جیسے کائنات بننے سے پہلے پانی وجود میں تھا اور اسی پر اللہ تعالیٰ کی حکومت تھی، واللہ عالم۔ اور یہ سارا بنایا کیوں، یہ اتنا بڑا پروجیکٹ یہ کس لیے ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ تمہیں دیکھے کہ تم میں سے سب سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے۔ اب آپ یہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو شاید یہ بات نہ سمجھ میں آتی، زمین کی حیثیت کیا ہے پوری کائنات کے مقابلے میں، اور اس کے اوپر انسانی زندگی کی باقی جو مخلوقات ہیں اس کے مقابلے میں کیا ہے، لیکن یہ سب اس لیے کیا کہ تمہارا امتحان لیا جا سکے، تمہیں جانچا جائے، اور یہاں امتحان لینے کا مطلب یہ کہ تمہیں نکھارا جائے، تمہاری جو خابیدہ صلاحیتیں انہیں پروان چڑھایا جائے، انہیں یہ اس مشکل مرحلہ سے گزار کر بام عروج تک پہنچایا جائے، یہ ہے اصل پروجیکٹ۔ وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ، اگر آپ ان سے یہ بات کہیں کہ لازماً تم اٹھائے جاؤ گے مرنے کے بعد، مر چکنے کے بعد تم دوبارہ اٹھو گے، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو لازماً کہیں گے وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، جو کافر ہے وہ کہے گا ان ھذا الا سحر مبین، یہ بات تو جادو ہے، یہ کہاں ہو سکتا ہے، یعنی اس اللہ کی قدرت کا انکار کر دیتے ہیں جس نے یہ سارا کچھ بنایا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ دوبارہ نہیں بنا سکتا، پہلی دفعہ تو بن گیا لیکن یہ کہ دوسری دفعہ تو وہ نہیں بنا سکتا۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ، اگر ہم مؤخر رکھیں گے ان کے اوپر سے عذاب ایک تھوڑی مدت تک کے لیے، یعنی فوری طور پر عذاب ان پر نہیں آتا، لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُ، تو وہ لازماً کہیں گے کہ کس نے اسے روک کے رکھا ہوا ہے، اب سے بیجا میں کس نے رکھا ہوا ہے، کیوں نہیں آ رہا عذاب۔ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ،
یاد رکھو کہ جب وہ ان پر آئے گا تو پھر ان سے پھیرا نہیں جائے گا. ایک دفعہ آ گیا اس کے بعد توبہ کرنے سے وہ ہٹے گا نہیں. وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور گھیر لے گی ان کو وہی چیز جس کا یہ مذاق اڑاتے تھے. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، یہ مضامین اس سے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہوئے ہیں کہ انسان کو جب ہم سے کوئی رحمت پہنچتی ہے، یعنی اچھائی، بھلائی، خوبی، ترقی، عروج، مال، اسباب، حکومت ملتی ہے، ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، پھر جب وہ ہم اس سے واپس چھین لیتے ہیں، جب دیتے ہیں، وہ بعض جگہوں پہ آئے انسان شیخی بگاڑنے لگتا ہے اور بہت ہی اترانے لگتا ہے، جب چھینتے ہیں تو مایوس ہو جاتا ہے. تو جب ہم اس سے دے کر چھینتے ہیں، اِنَّهُ لَيَئُوسٌ کفور، تو وہ بالکل مایوس ہو جاتا ہے اور ناقدرہ ہو جاتا ہے. یعنی وہ اچھے دن یاد ہی نہیں رہتے اسے کہ کبھی ہم نے اس کے پر احسان بھی کیا تھا، بس یہ برائی یاد رہ جاتی ہے. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءٍ، اس جو تکلیف اسے پہنچی ہے، اس تکلیف کے بعد اگر ہم اسے دوبارہ کسی نعمت سے ہم کنار کر دیں، وہ عطا کر دیں اسے، مَسَّتْهُ جو اسے پہنچی تھی، لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، تو وہ کہتا ہے میری برائیاں مجھ سے دور ہو گئی. یعنی برے دن چلے گئے، اب پھر جو ہے نا اچھے وہ دن آ گئے ہیں، اب دوبارہ پھر عیاشیوں کی طرف راغب ہو جائے گا، اللہ کے شکر کی طرف نہیں جائے گا. اِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، تو اس صورت میں وہ ہو جاتا ہے شیخی بگاڑنے والا، اترانے والا اور گپیں مار کے اپنے بڑیاں بیان کرنے والا. إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، عام انسانی رویہ یہی ہے. مشکل آئی مایوس ہو گیا، آسانی ملی اترانے لگا. سوائے ان کے کہ جو ایمان لائے اور جو صبر کرنے والے ہیں. إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، جو صبر کرنے والے ہیں اور جو نیک اعمال کرنے والے ہیں. اب یہاں صبر ایمان کے قائم مقام کے طور پر گویا آیا ہے. ایمان ہے تو صبر ہے، تو جنہوں نے صبر کیا، مشکل حالات میں صبر کیا، اور جو اچھے حالات آئے ان میں شکر کیا، یہ بندہ مومن کا رویہ ہے کہ نعمتیں ملیں تو شکر گزار ہوا، اترایا نہیں، اور اگر کچھ چھن گیا تو اس پہ صابر رہا. اسی لیے کہتے ہیں صابر شاکر بندہ ہے، یعنی یہ کوالٹی ہے ایمان کی. اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے بخشش بھی ہے اور ایک بہت بڑا اجر بھی ہے. فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَلَّا يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ. تو شاید نبی آپ کی طرف جو شے وحی کی گئی ہے اس کا بعض حصہ آپ چھوڑ دیں گے، ترک کر دیں گے اسے، اس لیے کہ آپ کا سینہ اس بات سے تنگ ہوتا ہے کہ وہ جو کہتے ہیں کہ ان پر کوئی فرشتہ، کوئی خزانہ کیوں نہیں اترا، یا ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا. ان کے یہ جو پروپیگنڈا ہے اور یہ جو بات نہیں مان رہے ہیں، اس دباؤ کی وجہ سے اصل میں یہ سنانا ان کو مقصود ہے. اور یہ وہی مضمون ہے جو پچھلی صورت میں آیا تھا، ایت بقرآن غیر ھذا او بدلہ، کوئی دوسرا قرآن لے آؤ یا اسے تبدیل کر لو. تو یہ سارا دباؤ کیوں ڈال رہے ہیں؟ یہ دباؤ اس لیے ڈال رہے ہیں کہ شاید کہ آپ قرآن مجید کا کوئی حصہ چھوڑ دیں. یہ دنیا میں اسی طرح ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ 1 من وزن ڈال کے اس کے بعد 10 کلو پہ راضی کر لیں تو کامیابی ہے نا. ویسے تو آپ براہ راست جا کے کہیں بھائی 10 کلو اٹھاؤ، ہو سکتا ہے وہ کہیں میں کیوں اٹھاؤں، لیکن آپ اس کے اوپر 1 من رکھ دیں تو بعد میں جب تنگ پڑے گا تو آپ کہیں گے چلو 10 کلو اٹھاؤ گے، وہ کہے گا ہاں یار یہ 30 کلو تو اتارو نا، 10 میں رکھ لیتا ہوں. ابھی ایک خیال یہی ہے کہ یہ جو ٹرمپ صاحب یورپ کے ساتھ کر رہے ہیں نا، یہ اسی لیے منوانا کچھ ہو رہا ہے. اور یہ ابھی اوپر سے اپنی چھتری ہٹائیے، ڈراوا دیا ہے روس کا، اور جس دن وہ مان لیں گے وہ بات یعنی وہ یہی ہو سکتی ہے کہ یہ جو آپ نے انسانی حقوق اور یہ جو سارا لبرلزم ہے نا، یہ ذرا تھوڑا واپس پیچھے آؤ، بہت آگے چلے گئے ہو، اور یہ آزادیاں ہم اب نہیں برداشت کر سکتے، یہ ذرا تھوڑا سا ٹف نظام ہم نے بنانا ہے. جیسے کہ وہ ایک وائٹ سپریمیسی والی تحریک کا ایک ایجنڈا ہے، اس کی طرف وہ لے کے آنے کے لیے ذرا پہلے تھوڑا دبایا ہے، اب دیکھیں آگے کیا کرتے ہیں. تو یہ ساری ان کی ایک سوچی سمجھی اسٹریٹجی کا حصہ ہے تاکہ آپ سے کوئی ایک حصہ قرآن مجید کا چھڑوانے میں کامیاب ہو جائیں. انما انت نذیر، آپ کا یہ کام ہی نہیں ہے، آپ کا کام ہے خبردار کرنا، آپ تو بس خبردار کرنے والے ہیں. واللہ علی کل شیء وکیل، اور اللہ تعالیٰ ہر شے کے اوپر ذمہ دار ہے. ام یقولون افترا، کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن یہ خود بنا کے لے آئیں؟ قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، ان سے کہو کہ تم اس جیسی 10 بنا کے لے آؤ، گھڑ کر اپنے پاس سے بنا کر لے آؤ 10. اس آیت سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ اس سے جو ہے نا یہ پہلے نازل ہوئی تھی، اور سورہ یونس جو ہے وہ بعد میں نازل ہوئی ہے، کیونکہ اس میں کہا 1 بنا کے لاؤ. گویا پہلے یہ بات ہے کہ بھئی اس جیسے جو ہے نا 10 بنا کے لاؤ، جب وہ نہیں آئیں تو پھر اگلی بات کی گئی 1 ہی لے آؤ.
وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّہِ، اور اللہ کے سوا جس کو بھی بلانے کے تمہاری استطاعت ہے، بس ہے تمہارے میں، ان کو بلا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچ مچ یہ سمجھتے ہو کہ یہ انسانوں کا بنا ہوا ہے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، تو اگر یہ تمہارا چیلنج قبول نہ کریں، فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، تو جان لو تم کہ یہ اللہ کے علم سے نازل کیا گیا ہے، اللہ کی وحی ہے یہ، وَأَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور کوئی الہ نہیں ہے مگر وہی ہے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو کیا تم مسلمان نہیں بنتے؟ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها، جو کوئی ارادہ کرے گا، یا مرید ہوگا صحیح ترجمہ اگر آپ کرنا چاہیں، جیسے ہوتے ہیں نا پیروں کے مرید ہو جائیں، جو دنیا کا مرید بنے گا، دنیا کا ارادہ کرے گا، او وزینتها، اور اس کی زینت، زیب و زینت، اس کی زینت کیا ہے؟ مال و دولت دنیا، در حقیقت زینت دنیا ہے۔ انما المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہی دنیا کی زندگی کی زینت ہے۔ جو اس کی زینت کا ارادہ کرے، اس میں اضافہ کر لیں، اقتدار بھی زینت ہے، سٹیٹس بھی زینت ہے، تو جو اس کے پیچھے پڑے گا، نوفی الیہم اعمالہم فیہا، جو محنت کرے گا اس کا بدلہ اسے دیا جائے گا، جس نے کوشش کی ہوگی اسے ملے گی دنیا کی جنت۔ وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، اور ان کی اس محنت میں دنیا میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، پورا جو ہے نا، جو انہوں نے جس سے اللہ ناراض ہو اور وہ دنیا حاصل کرنا چاہتا ہو، وہ دنیا اسے پوری دے گا، تاکہ کوئی اس کے ساتھ زیادتی نہ رہ جائے۔ جس کو محنت کے باوجود نہیں دے رہا، اس کا مطلب ہے کہ اس سے وہ خفا نہیں ہے، اسے وہ چاہتا ہے اسے اتنا ہی ملے کہ جس سے وہ اس کی توازن نہ بگڑ جائے، وہ حد اعتدال سے گزر نہ جائے۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرہ، جن کو پورا دے دیتا ہے دنیا میں ان کی محنت کا صلہ، پھر آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں چھوڑتا۔ الا النار، سوائے آگ کے، وحبط ما صنعوا فیہا، اور جو بھی انہوں نے یہاں پہ کیا تھا، یعنی جو بنایا تھا، جو کچھ بھی صنعت لگائی تھی، وہ سارا کا سارا برباد ہو گیا۔ وباطل ما کانوا یعملون، اور جو کرتے تھے وہ سب کا سب جو ہے وہ باطل ہے، بیکار ہو گیا، وہ بیکار ہو گیا، اور وہ جو بنایا تھا، کوئی محلات کھڑے کیے تھے، وہ برباد ہو گئے۔ افمن کان علی بینۃ من ربی، اب یہاں سے جو مضمون چل رہا ہے، یہ آگے جتنے بھی رسول آئیں گے ان کے ساتھ یہ یعنی الفاظ بدل جائیں گے، لیکن یہ تصور سب کے ساتھ دیا گیا ہے۔ فرمایا بھلا وہ شخص کہ جو اپنے رب کی طرف سے بینہ پر تھا، کانا علی بینۃ من ربہ، اپنے رب کی طرف سے بینہ پر تھا، ویتلوہ شاہد منہ، اور اس کو آ کے سنایا، اس کے اوپر تلاوت کی اس کی طرف سے ایک گواہ نے۔ یہ جو بینہ جس پر کہ وہ تھا، اس سے مراد ہے وہ نور فطرت جس پر کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے، یعنی وہ جو روح اس کے اندر ودیت کی ہے، نفخت فیہ من روحی۔ اگر وہ جو ہم نے پہلے کہا تھا، اللہ تعالیٰ نے گویا ایک ہمارے اندر جو وہ چپ لگا دی ہے، ایک سافٹ ویئر انسٹال کر دیا، وہ اگر کرپٹ نہیں ہوا تو گویا اپنے رب کی طرف سے بینہ پر ہے۔ اب اس کے سامنے جب آیا وہ جبریل اللہ کا پیغام لے کے، تو یہ نور ایک اندر ہے، اعلیٰ نور ایک دوسرا نور باہر سے آ گیا، تو جو اللہ کی طرف سے فطرت سلیمہ پر تھا، پھر اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے اس کے مطابق ایک وحی بھی بھیج دی، اللہ کا ایک گواہ آ کے، یعنی جبریل امین نے آ کے اسے اللہ کا پیغام بھی سنایا۔ وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب بطور رہنمائی کے بھی اور رحمت کے بھی موجود تھی، گائیڈ لائن دینے کے لیے امام، یعنی جیسے امام آگے چلتا ہے، لیڈ کرتا ہے، اس طرح وہ کتاب موجود تھی۔ اولئک یؤمنون بہ، وہ لوگ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، شرط یہ ہے کہ ان کا وہ سافٹ ویئر کرپٹ نہ ہوا ہوگا، وہ انہیں اس نئی کتاب کو ماننے میں بھی کوئی دشواری نہیں ہوتی۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ، یہ جو مختلف احزاب ہیں، مطلب نصارہ ہیں، یہود ہیں، مشرکین مکہ ہیں، جو سارے دعوے دار ہیں کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں، ان میں سے جو اس کتاب قرآن مجید کا انکار کرے گا، فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، تو اس کا وعدے کی جگہ آگ ہے۔ اب دیکھیے، یہ قرآن مجید کی اس آیت کے مفہوم میں کوئی شک و شبہ ہے کہ جتنے بھی احزاب موجود ہیں، ان میں سے جو بھی قرآن مجید کا انکار کرے اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اب اس کے بعد کہاں گنجائش رہ گئی؟ وہ اس مضمون کی مفہوم کی جو اخذ کیا جاتا ہے سورہ بقرہ کے 8ویں رکوع کی پہلی آیت سے، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم۔ ہاں، قرآن کے نزول سے پہلے کے لیے تو وہ بات ہو سکتی ہے، قرآن نازل ہونے کے بعد آپ کا سابقہ ایمان بھی معتبر ہے یا نہیں ہے، وہ اس کسوٹی پہ پرکھا جائے گا۔ اگر آپ تورات پر صحیح معنوں میں ایمان رکھتے تھے تو آپ کو قرآن پر ایمان لانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، اور اگر آپ قرآن پر ایمان نہیں لا پا رہے تو اس کا مطلب ہے تورات پر بھی ایمان کا آپ کا دعویٰ باطل ہے،
وہ صحیح نہیں ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، منہ زبانی بات ہے، حقیقت نہیں ہے۔ فلا تکو فی مریۃ منہ، اس بات میں کسی شک میں نہ پڑنا۔ کوئی دانشور اٹھ کے کوئی نیا مقالہ لکھ کے وحدت ادیان کا کوئی تصور پر پیش کر دے اور تم کہو قرآن مجید میں یہ آیت بھی موجود ہے، اس شک میں نہ پڑنا۔ انہ الحق من ربک، یہ قرآن آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، یہ قول فیصل ہے۔ بالحق انزلناہ و بالحق نزل، اگر یہ اس کے ہوتے ہوئے بھی تورات والے بھی جنت میں چلے جائیں اور انجیل والے بھی چلے جائیں تو پھر اس کے اتارنے کا تو فائدہ ہی نہیں رہا۔ یہ کسوٹی ہے جس پر اب ایمان پرکھا جائے گا۔ انہ الحق من ربک ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن لوگوں کی اکثریت ایمان نہیں لاتی۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ اولئک یعرضون علی ربہم، اب یہ جھوٹ کیا ہے؟ ابھی تو وہ باتیں کھولی نہیں، وہ سورہ بقرہ میں جا کے کھولی، یعنی نزولی ترتیب میں جو بعد میں آیا کہ جو کہتے ہیں کہ صرف یہودی جنت میں جائیں گے یا نصرانی جنت میں جائیں گے، یہ سب جھوٹ ہے جو اللہ کے اوپر باندھ رہے ہیں۔ اولئک یعرضون علی ربہم، جب یہ پیش کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے، یقول الاشہاد، تو گواہی دیں گے جو اللہ کے گواہ ہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی گواہی جو ہم نے سورہ مائدہ میں پڑھ لی، اس طرح سارے گواہی دیں گے۔ ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے اوپر جھوٹ باندھا۔ ہم نے تو یہ نہیں سکھایا تھا انہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے وہاں صاف نہیں کہہ دیا اللہ کے سامنے کہ اللہ میں نے تو انہیں نہیں کہا کہ مجھے اور میری جو ہے والدہ کو الہ بنا لو، یہ انہوں نے خود کیا۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین، سن رکھو کہ جو یہ ظالم ہیں ان کے لیے لعنت ہے، پھٹکار ہے، یعنی ان کو دور کر دیا گیا، اللہ کی رحمت سے محروم کر دیے گئے ہیں۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ سے رکتے ہیں، ویبغونہا عوجا، اور اس میں ٹیڑھ تلاش کرتے ہیں، ٹیڑھ ہے نہیں، وہ اپنے بیانیے میں اس کے اندر سے ٹیڑھ نکال کے لوگوں کو دکھاتے ہیں۔ یہ ہے مجادلہ بالباطل کی صورت، یعنی اس میں ٹیڑھ نکالنا۔ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور آخرت کے وہ انکاری ہیں، اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کے سامنے جواب دہی کے قائل نہیں ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں جنت ہمیں جو ہے مفت میں مل جائے گی۔ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، یہ زمین کے اوپر ہرا سکنے والے نہیں ہو سکتے۔ وما کان لہم من دون اللہ من اولیاء، اور اللہ کے مقابلے میں ان کے لیے کوئی دوست، کوئی حمایتی، کوئی پشپنا، کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یضاعف لہم العذاب، ان کے لیے عذاب دگنا کیا جائے گا۔ ما کانوا یستطیعون السمع وما کانوا یبصرون، نہ وہ سماعت کی استطاعت رکھتے تھے، کوئی بات سن یعنی سمجھ کے سننے کی استطاعت سے بھی محروم تھے، اور وہ بصارت کے تو تھی، یعنی دیکھ تو سکتے تھے لیکن بصیرت سے محروم تھے۔ اولئک الذین خسروا انفسہم، یہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا۔ وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور جو افتراء یعنی جو جھوٹ انہوں نے باندھا تھا، جو فلسفے بگاڑے تھے، وہ سب ان سے غائب ہو گئے۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، کوئی شک نہیں کہ آخرت میں یہی لوگ سب سے زیادہ خسارے میں ہوں گے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس کے برعکس جو لوگ ایمان لائے، یعنی اس کتاب پر ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے حضور عاجزی اختیار کی، اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ مثل الفریقین کالاعمی والاصم، مثال دو گروہوں کی جن میں سے ایک اندھا اور بہرا ہے، نہ وہ سن سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے۔ والبصیر والسمیع، والبصیر والسمیع، اور ایک دیکھتا بھی ہے سنتا بھی ہے۔ حل یستویان مثلا، ذرا خود سوچو یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی ایک اللہ کے نور سے دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے، اور دوسرا اس نور سے اندھاپے میں ہے۔ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى، یہ قرآن مجید ان پر اندھاپا بن گیا ہے، جو نظر آتا تھا وہ روشنی بھی ختم ہو گئی ہے۔ افلا تذکرون، کیا تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اب یہاں سے وہ انباء الرسل یعنی رسولوں کی خبریں ہیں کہ جو شروع ہو گئی ہیں۔ اس میں اس مقام پر حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر 2 رکوعوں میں کیا گیا، پورا جو واقعہ ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح کو بھیجا ان کی قوم کی طرف۔ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، انہوں نے آ کے یہ کہا کہ میں تمہارے لیے ایک واضح طور پہ خبردار کرنے والا ہوں، وارننگ لے کے آیا ہوں، بہت بڑی تباہی آنے والی ہے، اس سے پہلے وہی اللہ کی جناب میں توبہ استغفار کر لو۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، دیکھیے یہی پہلی بات تھی سورہ مبارکہ میں تھی، اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں ہے، کسی کی جو ہے نا فرما روائی نہیں ہے۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، مجھے ڈر ہے تمہارے بارے میں دردناک دن کے عذاب کا۔ دردناک دن وہ جس دن اللہ کا دنیا میں عذاب آیا، اس دن کے عذاب کا ڈر ہے۔
فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، تو جو ان کی قوم کے بڑے بڑے سردار تھے جنہوں نے کفر کیا تھا، انہوں نے کہا ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم آپ میں کوئی خاص بات نہیں پاتے. آخر دیکھیں اللہ کا کوئی رسول ہو، کوئی چلیں اس کی کوئی چیز تو اضافی ہو نا، کوئی اس کی آنکھیں زیادہ ہوں، پیچھے بھی دیکھ سکتا ہو، کچھ پر ہوں، اڑ سکتا ہو، یا اس کے ساتھ فرشتے ہوں جو ہٹو بچو پروٹوکول کے لیے اس کے ساتھ ہوں، تو آپ کو ہمارے اوپر کوئی، آپ بشر ہیں، ہماری ہی طرح کے ہیں. وما نراک اتبع الذین الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، اور ہم نہیں دیکھتے ان لوگوں کو جو آپ کے پیروکار ہیں، آپ کی اتباع کرنے والے ہیں، مگر یہ کہ بلا تأمل صاف نظر آتا ہے کہ وہ ہمارے اس معاشرے کے کمزور لوگ ہیں. بڑا میں نے احتیاط سے ترجمہ کیا ہے، انہوں نے رذیل کا لفظ استعمال کیا ہے. جیسے ہمارے ہاں جو ہوتے ہیں نا ذرا تھوڑا وہ اس طرح وڈیرے والا مزاج ہوتا ہے، وہ کمی کمین کے الفاظ جو استعمال کرتے ہیں، اصل میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے آپ پر ایمان لایا، کوئی اس طرح کے کریکٹر والے لوگ نہیں ہیں، نمبر ایک. نمبر دو بات یہ ہے کہ یہ کھاتے پیتے لوگ نہیں ہیں، ہوشیار سمجھدار سیانے لوگ نہیں ہیں. یہ آپ نے انہیں ایکسپلائٹ کر لیا، ان کے جذبات سے کھیل لیا ہے، اور یہ جو ہے نا ویسے بھی ان کا کوئی کریکٹر بھی نہیں ہے، تو رذیل کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. بہت ہی نیچ قوم کے لوگ ہیں جو آپ پر ایمان لائے ہیں. اس سے ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یعنی جو چیز آپ کے پاس ہے، اگر وہ کوئی اعلیٰ و عرفہ ہوتی تو سوسائٹی کے اعلیٰ و عرفہ لوگ مانتے. جب اسے سوسائٹی کے گھٹیا لوگوں نے مانا ہے تو اس کا لازمی مطلب یہ ہے کہ وہ شہری گھٹیا ہیں. دیکھیں نا، اشرافیہ اگر فلم بھی دیکھے گی تو انگریزی فلم دیکھے گی، تو عام عوام فلم دیکھیں گے تو سلطان رائے کی دیکھیں گے. دونوں فلمیں برابر تو نہیں ہو سکتی، یہ اپنا اپنا ظرف ہوتا ہے. تو اسی طرح اگر انہوں نے آپ کی بات کو مانا ہے تو وہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہو سکتی، وہ گھٹیا بات ہے جو انہوں نے مانی ہے. وما نرا لکم علینا من فضل، اور ہم نہیں پاتے آپ کو کوئی فضل ہمارے اوپر حاصل ہو، کوئی فضیلت حاصل ہو. یعنی کسی بھی اعتبار سے چلیں، کسی کے پاس دولت نہیں ہوتی تو زمین ہوتی ہے، کسی کے پاس دونوں نہیں ہوتے تو اولاد ہوتی ہے، یہ نہیں ہے تو چلیں کوئی گرین کارڈ ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے نا جس کی وجہ سے ہم کہیں کہ یہ، یا اس نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہوتی ہے تو جس کی وجہ سے ہم سمجھیں کہ یہ ذرا ممتاز مقام رکھیں. ایسا کچھ بھی تو آپ کے پاس نہیں ہے. بل نظنکم کاذبین، بلکہ ہمارا خیال ہے کہ آپ سب کے سب جھوٹے ہو، خام خواہ ایک بیانیہ بنا لیا ہے، کوئی بنیاد نہیں تھی آگے نکلنے کی، تو ایک طریقہ آپ نے اپنے آپ کو بڑا بنانے کا یہ کر لیا ہے. قال یا قومی، حضرت نوح علیہ السلام نے پورے درد دل سے یہ باتیں سننے کے بعد بھی پورے خلوص اور اخلاص سے انہیں کہا، اے میری قوم، ارائیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، تم سوچو تو صحیح نا، میں پہلے ہی سے اپنے رب کی طرف سے ایک بینہ پر تھا. اب وہ بینہ وہی ہے سلیم الفطرت شخص، ظاہر ہے وہ معاشرے میں اس میں رہتا ہے لیکن ان کی کرتوتوں میں شامل تو نہیں ہوتا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے ظاہر ہونے سے پہلے بھی کبھی آپ نے شرک نہیں کیا، کبھی بتوں کی پوجا نہیں کی. ایک دو دفعہ دل چاہا بھی کہ میلے کسی میں شرکت کر لوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں جانے کے اسباب ہی معدوم کر دیے، نہیں جا سکتے، رستے ہی میں سو گئے، سوتے ہی رہ گئے. تو نبی ایسا نہیں کہ مین سٹریم کے ساتھ چل رہا ہو. تو گویا ایک تعارف یہ ہوتا ہے، جیسے حضور کا تھا، صادق ہیں، امین ہیں، سچے ہیں، غلط بات نہیں کرتے. تو یہ تعارف ہر معاشرے میں نبی کا ایسا ہی ہوتا ہے. تو تمہیں معلوم ہے کہ میں سلیم الفطرت تھا، ایک اللہ کی طرف سے اپنی بینہ پر، اپنے رب کی طرف سے بینہ پر تھا، صاف رستے پر تھا. وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهِ، اب اس کے پاس سے میرے پاس ایک خصوصی رحمت بھی آ گئی ہے. وہ جو شاہد منہ ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں، اللہ کی طرف سے گواہ آ گیا ہے پڑھنے والا. اب یہ کہ یہاں اسے رحمت کہا گیا، یعنی وہی آ گئی. فَأُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ، اس سے تم اندھاپے میں رہے. ظاہر ہے اب رسول آیا، وہ میرے پاس آیا، تمہیں تو نظر نہیں آیا، تمہیں وہ دکھائی نہیں دیا. أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ، اب کیا ہم زبردستی اس ہدایت کو تمہارے ساتھ چپکا دیں، خواہ تمہیں نہ بھی پسند ہو. وہ جیسے نہیں ہوتا تھا وہ گوبر کی وہ جو اوپلے لگاتے تھے دیوار کے اوپر، تو کیا اس طرح ہم ہدایت تمہیں دے دیں، زبردستی تمہارے منہ پہ تھوپ دیں ہدایت، جبکہ تم پسند ہی نہیں کرتے ہدایت کو؟ تو اس کا مطلب دل آمادہ ہوتا ہے تو ہدایت کسی کو، طالب ہدایت ہوتا ہے تو اسے ہدایت ملتی ہے. خود طلب ہی نہ ہو تو زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دی جا سکتی. وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، میں نے تم سے اس محنت کے صلے میں کوئی مال تو نہیں مانگا. ان اجریہ الا علی اللہ، میری یہ جو بھی محنت ہے اس کا صلہ اللہ ہی کے پاس ہے، یہ اجرت مجھے اللہ سے ملنی ہے. وما انا بطارد الذین آمنوا، باقی تمہیں وہ نیچ نظر آتے ہیں تو میں ایسا نہیں ہوں کہ ایمان والوں کو اپنے سے دور کر دوں، انہیں اپنے پاس سے اٹھا دوں، اپنی محفل سے نکال دوں، میں نہیں ایسا کروں گا. انہم ملاقو ربہم، اس کا مطلب ان کا تقاضا یہ تھا آپ انہیں اپنے پاس سے اٹھائیں نا، بھگائیں انہیں. یہ کیا لوگ آپ نے اپنے آس پاس رکھے ہوئے ہیں. انہم ملاقو ربہم، ان لوگوں نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، یعنی انہیں یقین ہے کہ اپنے رب سے ملنا ہے اور یقیناً انہوں نے ملنا بھی ہے.
وہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان. وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ لیکن تم لوگوں کے بارے میں مجھے یقین ہے کہ تم بہت جذباتی لوگ ہو, جہالت پر اتر آئے ہو, ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو بنیاد بنا کر حق سے منحرف ہو رہے ہو. وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ, اور اے میری قوم, اللہ کے مقابلے میں میری کون مدد کرے گا اگر میں ان کو اپنے سے بھگا دوں, دور کر دوں, اپنی محفل سے اٹھا دوں. یہ اللہ کی بات کو مان کے میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں بندے, یہ اللہ کے ہیں, میرے نہیں ہیں. اور اگر اللہ تعالیٰ کے ان مہمانوں کو میں اپنے پاس سے بھگا دوں تو یہ جو اللہ کی غیرت اس پہ جاگے گی تو میرے تحفظ کون کرے گا, مجھے کون بچائے گا. یہ کیا چیز ہے, اس کا تصور کریں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک جو صحابی تھے, نابینا بھی تھے, ام مکتوم, اور انہیں پتہ ہی نہیں کون بیٹھا ہوا ہے. وہ ایک محفل ہے, اس میں سرداران قریش آئے ہوئے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بات چیت کر رہے ہیں, وہ بار بار ٹوک رہے ہیں, وہ اپنی طرف متوجہ کوئی مسئلہ پوچھ رہے ہیں. اب یہ محفل کے اندر آپ اگر کسی کی طرف اس طرح متوجہ ہو جائیں دوسرے سے توجہ ہٹا کے, تو گویا اس کی بےزتی ہے. اور سردار لوگ اس معاملے میں بڑے جو ہے نا وہ حساس ہوتے ہیں اور اسٹیٹس کانشیس لوگ ہوتے ہیں کہ بھئی یہ تو ڈپلومیسی کے خلاف ہے, آپ نے کیا کیا. تو اب 2-3 دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جو ہے نا وہ رخ موڑا. پھر ذرا تھوڑا آپ کو برا بھی لگا کہ یہ کیا بار بار یہ بات کر رہے ہیں. اس پہ آیتیں اتریں, عبس وتولی ان جاءہ الاعمی. تو یہ اللہ تعالیٰ کے جو اللہ پر ایمان لایا ہو, جس نے اللہ کے کلام کو مانا, اس کا ایک اللہ کے ہاں اس کا مقام جو ہے وہ کسی بڑے سے بڑے سردار کا نہیں ہے, بڑے سے بڑے عہدیدار کا نہیں ہے, بڑے سے بڑے منصبدار کا نہیں ہے. افلا تذکرون, تو کیا تم سوچتے نہیں. ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ, میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس کوئی اللہ کے خزانے ہیں. ولا عالم الغیب, نہ یہ ہے کہ میں کوئی غیب جانتا ہوں, میرا یہ دعویٰ ہی نہیں ہے. ولا اقول انی ملک, نہ میں یہ کہتا ہوں میں کوئی فرشتہ ہوں. یعنی اس حد تک تمہاری بات ٹھیک ہے کہ میں تمہاری جیسا انسان ہوں, لیکن فرق بہت بڑا ہے کہ میرے پاس اللہ کا پیغام آیا, تمہارے پاس نہیں آیا. اس سے تم اندھیاپے میں ہو, وہ میرے پاس آیا ہے. یہ فرق ہے میرا اور تمہارا. وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا, نہ میں ان لوگوں کے بارے میں جنہیں تمہاری آنکھیں بہت حقیر جان رہی ہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ انہیں اللہ کی اس سے کوئی خیر نہیں ملے گا. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ انہیں کوئی خیر نہیں ملا, کہ کیوں کہتے ہیں دنیا میں نہیں ملا تو آخرت میں بھی نہیں ملے گا. میں یہ نہیں کہتا کہ انہیں آخرت میں بھی کوئی خیر نہیں ملے گا. اللہ اعلم بما فی انفسہم, اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے جی میں ہے. انی اذا لمن الظالمین, اگر میں ایسا کہوں تو میں ناانصافوں میں سے ہو جاؤں گا. قالوا یا نوح, انہوں نے کہا اے نوح, قد جادلتنا فاکثرت جدالنا, تو نے ہم سے بحث کی ہے, بہت بحث کی ہے. اور فاکثرت جدالنا کا ایک معنی یہ ہو سکتا ہے کہ یعنی بہت کثیر, بہت تم نے تقریریں کر لی ہیں. اور ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تو بحث میں ہم سے تو آگے نکل گیا, زیادہ تو نے دلائل دیے ہیں, یعنی ہمارے بس ہو گئی ہے, تیرا بحث میں مقابلہ ہم نہیں کر سکتے, آرگو نہیں کر سکتے. جیسے وہ نمرود مبہوت ہو گیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے, تو ہم یہ تو بس بحث کو چھوڑو, یہ ہم نہیں کرتے بحث, آپ کی باتیں ہمارے سر سے گزر رہی ہیں, ہم مزید بحث نہیں کرنا چاہتے. میں بحث کر, وہ بعض لوگ ہوتے ہیں نا اپنے مقام مرتبے اونچے والے, وہ کہتے ہیں ہمارے پاس یہ فضول باتیں سننے کا ٹائم نہیں ہے, یعنی ہم بحث میں نہیں الجھتے, ہم بحث نہیں کرتے. سیدھی سی بات ہے, آسان بات ہے. فاتنا بما تعدنا, لے آ جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے. یعنی جس قوم ڈھیٹ ہو گئی نا, 900 سال تک اذیتیں دیتے رہے اور کچھ بھی نہیں ہوا اللہ کی طرف سے, نہ آسمان پھٹا نہ زمین شک ہوئی, تو انہیں یقین تھا کہ کچھ بھی نہیں ہوگا. تو انہوں نے چیلنج کر دیا کہ عذاب لے آؤ اگر تم سچے ہو, ان کنت من الصادقین, اگر آپ سچوں میں سے ہوں. قال انما یاتیکم بہ اللہ, فرمایا کہ وہ عذاب تو تم پر اللہ لے کے آئے گا انشاء, اگر وہ چاہے گا. وما انتم بمعجزین, اور تم اللہ کو ہرا نہیں سکے گے, جب اللہ کا عذاب آئے گا تو کہیں مقابلہ نہیں کر سکو گے. ولا ينفعکم نصحی ان اردت, اور نہ ہی میری خیر خواہی تمہیں فائدہ دے گی اگر میں چاہوں بھی تو. اگر اس وقت میں تمہیں بچانا بھی چاہوں تو بچا نہیں سکوں گا. ان انسخ لکم, کہ میں تمہیں نصیحت کروں. ان کان اللہ یرید ان یغویکم, اگر اللہ تعالیٰ ہی تمہیں گمراہ کرنے کی ٹھان چکا ہو تو میری خیر خواہی کرنے سے تم ہدایت پر نہیں آ سکتے. ہوا ربکم, وہ تمہارا مالک ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اور اسی کی جناب میں تم پیش کیے جاؤ گے. ام یقولون افطرا, کیا یہ مشرکین مکہ کہتے ہیں یہ قرآن گڑا ہوا ہے؟ یہ جو تفصیلی گفتگو ہوئی ہے, محاورہ ہوا ہے ان کے درمیان, وہ بھی قرآن نقل کر رہا ہے. تو یہ کہاں سے پھر آ گیا اگر یہ کسی انسان کا بنایا ہوا ہوتا؟ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرَامِي, اور اے نبی آپ انہیں یہ بھی کہہ دیجئے کہ اگر میں نے اسے خود بنایا ہے تو یہ اتنا بڑا جرم ہے. اللہ پر جھوٹ باندھنا کوئی تھوڑا سا جرم تو نہیں ہے, اتنا بڑا جرم ہے
تو اس کا سارے جرم کی سزا میرے اوپر ہے. وَأَنَا بَرِيٌّ مِّمَّا تُجْرِمُونَ, اور جو تم جرم کر رہے ہو اس سے میں بری ہوں. وَأُوحِيَ إِلَىٰ, یعنی یہ جو آج کل ایک ہمارے یہاں نہیں چلا مجھے فیک نیوز, تو یہ تو اللہ کے اوپر فیک نیوز بننا ہے نا, یہ تو بہت بڑا جرم ہے, یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے. وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ, اور وہی کیا گیا, حکم دیا گیا نوح کو, أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ, کہ اب ہرگز تیری قوم میں سے کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا, إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ, سوائے اس کے کہ جو اس سے پہلے ایمان لا چکا, فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ, تو جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس سے آپ غمگین نہ ہوں, افسوس نہ کریں. یعنی اب ان کا معاملہ جو ہے چکتا کیا جانا ہے, اب کوئی ایمان لانے کی ان میں رمق نہیں ہے. آپ اگلے مرحلے کی تیاری کیجئے. وہ کیا ہے؟ فَصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا, آپ کشتی بنائیے ہماری نگرانی میں, ہماری آنکھوں کے سامنے, یعنی ہماری نگرانی میں. وَوَحْيِنَا, اور ہمارے ہدایات کے مطابق, جیسے ہم اسے ہماری جو رہنمائی کے مطابق بنائیے. وَلَا تُخَاطِبْنِی, ظاہر ہے اس سے پہلے کشتی تھی, پہلی کشتی ہوگی, تو اب اس کی ڈیزائننگ کیسے کرنی ہے, پھٹے کیسے لگانے ہیں, بنانی کیسے ہے, نقشہ کیا ہے, سب ہم آپ کو بتائیں گے. وَلَا تُخَاطِبْنِی فِی الَّذِینَ ظَلَمُوا, اور ہم سے مخاطبہ نہ کرنا ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا, یعنی اب ان کے لیے کوئی دعائے خیر نہیں کرنا ہمارے سامنے. اِنَّهُم مُغْرَقُونَ, یہ سب کے سب غرق ہونے والے ہیں, غرق کیے جائیں گے. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ, وہ اب یہ ایک منظر ہے, وہ کشتی بنا رہے ہیں. آپ ذرا سوچیں, یہ سارے لوگ پہلے ہی اپنی قوم کو کہہ رہے تھے سردار کہ یہ ان کا جو ہے نا وہ دماغ ٹھیک نہیں ہے. اب جب وہ خشکی پر جہاز بنا رہے ہوں گے پانی کا, تو وہ تو گویا ان کے پورے بیانیے کو ایک جواز مل گیا کہ یہ اب دیکھیں, ہم تو کہتے تھے نا بابا جی یہ کیا کر رہے ہیں, تو یہ تو اب خشکی پہ کشتی چلائیں گے. اور وہ بنا رہے ہیں, اللہ کا حکم ہے بناؤ کشتی. اصل میں دنیا میں دین کی دعوت خشکی پر کشتی بنانے والی بات ہی ہے. دنیا تو کسی اور طرف چل رہی ہوتی ہے. انہیں یہ سمجھانا آخرت بھی ہے, جنت بھی ہے, دوزخ جو انہیں نظر ہی نہیں آتا. جیسے انہیں یہ پانی آگے آنے والا نظر نہیں آ رہا تھا, کیا مصیبت آ رہی ہے, تو یہ یہاں سے کشتی بنا کے لے جائیں گے تو پل صراط سے پار جائیں گے نا, ایمان اور عمل صالح کی کشتی. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ, وہ کشتی بنا رہے تھے. وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ, اور جب ان کے پاس سے گزر ہوتا سرداروں کا من قوم, جو ان کے قوم کے جو بڑے بڑے جغادری تھے ان کا, سخروا منہ, ان کا ٹھٹھا کرتے, ان کا مذاق اڑاتے, ان پر باتیں کہتے. قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا, نوح علیہ السلام نے کہا اگر تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو, فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ, آنے والا دن ہے جب ہم تمہیں جو ہے وہ تمہارا مذاق اڑائیں گے, كَمَا تَسْخَرُونَ, جیسے تم اڑاتے ہو. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ, جلد تمہیں معلوم ہو جائے گا. مَن يَأْتِیہ عَذَابٌ يُخْزِیہ, کس پر آتا ہے رسوا کرنے والا عذاب. وَيَحِلُّ عَلَیہ عَذَابٌ مُقِیم, اور اترتا ہے اس پر دائمی عذاب. حَتَّىٰ اِذَا جَاءَ أَمْرُنَا, یہاں تک کہ پھر ہمارا حکم آن پہنچا, فیصلے کا دن آ گیا. وَفَارَتْ تَنُّورُ, اور وہ جو تندور تھا اس نے جوش مارا. کل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین, تو ہم نے حکم دیا حضرت نوح علیہ السلام کو, اب سوار کر لو کشتی میں ہر ایک جو بھی مخلوق جو چاہیے اس کا جو جوڑا ہے وہ سوار کر لو. جو بھی انسان کی ضرورتیں, گائے ہے, بھینس ہے, جو بھی ہے, تو جوڑا سوار کر لو. اچھا, یہ طوفان ایک رائے تو یہ پوری دنیا میں آیا, پورے گلوب کے اوپر آیا. ایک خیال یہ نہیں جہاں اس وقت وہ قوم آباد تھی, یعنی جو عراق کا علاقہ ہے, یہ وہیں پہ آیا. سوال پیدا ہوتا ہے پوری دنیا میں اس کا ذکر تو ہے, ہر قوم میں اس کا ذکر ہے, تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ چونکہ حضرت آدم علیہ السلام یعنی حضرت نوح علیہ السلام آدم ثانی کہلائے جاتے ہیں, یعنی پوری انسانیت جو آگے آئی ہے تو انہی سے پھیلی ہے, لہذا اس طوفان کی یاد تمام انسانوں کے اندر ہے کہ وہ ہر قوم کے اندر سینہ بسینہ اس طوفان کا ذکر چلتا رہا ہے. تو یہ ضروری نہیں کہ ساری دنیا سے تمام حیوانات ختم کر دیے گئے ہوں, اس علاقے کے لیے یہ بات کہی گئی کہ آگے نسل چلانے کے لیے جوڑا 7 کشتی پہ سوار کر لو. وَأَهْلَكَ, اور اپنے گھر والوں کو بھی سوال کر لو. إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ, سوائے کہ جن کے بارے میں پہلے ہی بات طے کر دی گئی ہے, یعنی بتا دیا گیا تھا کہ یہ جو ہے ان کی ایک اہلیہ تھی جو اپنی قوم کے ساتھ ملی ہوئی تھی, اس طرح پوری طرح وفادار نہیں تھی حضرت نوح علیہ السلام کی, اور بیٹے کے بارے میں انہیں گمان تھا. وہ اب کیا وجہ تھی, کوئی منافقانہ اس کا ایمان تھا یا یہ کہ وہ ایمان لایا ہی نہیں تھا, تو بہرحال حضرت نوح علیہ السلام کو یہ شاید شک تھا کہ یہ بچ جائے گا, اسی وجہ سے آگے وہ جو ہے نا انہوں نے اسے کہا بھی کہ کشتی پہ سوار ہو جاؤ. نہیں تو اللہ نے اگر پہلے ہی سے کلیئرلی کہہ دیا ہوتا کہ بیوی کو بھی سوار نہیں کرنا اور بیٹی کو بھی سوار نہ کرنا, تو وہ بیٹے سے نہ کہتے کہ تم سوار ہو جاؤ. وَمَنْ آمَنَ, اور جو بھی ایمان لائے ہیں ان کو بھی سوار کر لیں. وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ, اور ان کے ساتھ ایمان نہیں لائے تھے مگر تھوڑے ہی لوگ ایمان لائے تھے. بعض جو زیادہ سے زیادہ جن لوگوں نے بتایا 80 لوگ بتائیں,
لیکن ایک رائے یہ بھی ہے کہ بس جو ان کے اپنے یہ بیٹے تھے 3، ایک چوتھا تو سواری نہیں ہوا، کنعان جو تھا وہ نہیں سوار ہوا، اس کا نام یام بھی بتایا، یام یا کنعان یہ نام بتایا جاتا ہے، اور وہ جو حام، یافس اور جو ہے سام، یہ 3 بیٹے تھے جو ساتھ سوار ہوئے۔ آگے نسل انسانی انہی 3 بیٹوں سے چلی ہے، اور باقی جو ان کے ساتھ لوگ تھے وہ وہی ہوں گے جیسے انہوں نے کہا کہ یہ تو ہماری جو ہے نا وہ لوگ ہیں جو کام کاج کرتے ہیں۔ تو ظاہر ایک بڑا خاندان حضرت نوح علیہ السلام کا ہے، ان کی حویلی ہے، اس میں بھی ان کے اپنے جو توابع لوگ تھے یا جو بھی کام کاج کرنے وہ لوگ ہوں گے، ان کے جو اپنے خاندان کے لوگ تھے بس وہی تھے جو ان کے ساتھ سوار ہوئے، یہ بھی ایک رائے ہے۔ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے سب ساتھیوں سے کہا کہ سوار ہو جاؤ اس کے اوپر، بسم اللہ مجریہا، اب اللہ ہی کے نام سے اس کا یعنی وہ چلنا بھی ہے، تیرنا بھی ہے، وہ مرساہا، اور اس کا لنگر انداز ہونا بھی ہے، کہاں جا کے ٹھہرے گی، ظاہر ہے کوئی نیویگیشن پلان تو ہے نہیں کہ اب یہاں سے ہم نے کوچ کیا ہے، لنگر اٹھایا ہے تو جا کے لنگر ڈالیں گے کس لانگیٹیوڈ لیٹیچیوڈ کے اوپر، اس کا کوئی پتہ نہیں ہے، اللہ ہی جہاں پہنچا دے وہاں پہ پہنچیں گے۔ ان ربی لغفور الرحیم، بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ وہی تجری بہم فی موج کالجبال، اور وہ کشتی انہیں لے کے چل رہی تھی ایسی لہروں میں جو پہاڑ کی طرح بلند تھیں۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، اور نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا، وَكَانَ فِي مَعْزَلٍ، اور وہ کنارے پہ تھا، یعنی وہ کنارے یعنی وہ ایک دین کے تقاضوں کے اعتبار سے بھی کنارے پر تھا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، کنارے کنارے عبادت کرنے والا، تو اگر وہ مسلمان ہو گیا ہوا بھی تھا تو ذرا کنارے کنارے رہ کے دونوں طرف تعلقات تھے، ادھر بھی تھے اور ادھر بھی تھے، اور عملی طور پر بھی ابھی وہ جو جیسے ساحل ہوتا ہے جب پانی جہاں تک پہنچ رہا تھا اس کے کنارے پر تھا، تو انہوں نے کہا تم بھی کشتی پہ سوار ہو جاؤ۔ یا بنی ارکب معنا، اے میرے بچے ہمارے ساتھ سوار ہو جا، ولا تکن مع الکافرین، کافروں میں سے نہ بن۔ قال سآوی الی جبل، اس نے کہا میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، یعصمنی من الماء، وہ پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ، حضرت نوح نے فرمایا آج کے دن اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں ہے، الا من رحم، سوائے اس کے کہ جسے اللہ بچا لے، اس کے علاوہ کوئی آج بچانے والا نہیں۔ وحال بینہم الموج، ان کے یہ گفتگو جاری تھی کہ دونوں کے درمیان ایک جو ہے وہ موج حائل ہو گئی، اونچی اونچی موجیں ہیں، موج نے اس کو ابھی گرفت میں نہیں لیا لیکن درمیان وہ اوٹ میں چلا گیا، موج کے پرلی طرف ہو گیا، نظر نہیں آ رہا تھا۔ فکان من المغرقین، اور جب وہ موج ہٹی تو وہ غرق ہونے والوں میں سے ہو چکا تھا، اب اس کی صورت حضرت نوح علیہ السلام کو نظر نہیں آئی۔ وکیلا، اس کے بعد ایک کتنا عرصہ لگا ہوگا اللہ ہی بہتر جانتا ہے، یہ اگلا حکم آیا، یہ تکوینی احکام ہے۔ اگلا حکم آیا، یا ارض ابلائی ماء کی، اپنا پانی پی جا، اے زمین اپنا پانی پی جا، و یا سماؤ، اور اے آسمان اقلئی، رک جا، تھم جا، وغیض الماء، اور پانی سکھا دیا گیا، وقضی الامر، اور معاملہ چکتا ہو گیا، اس قوم کو جس کو سمجھایا گیا تھا اس کی جڑ کاٹ دی گئی۔ واستوت علی الجودی، اور کشتی جا کے جودی پر ٹھہر گئی۔ یہ پہاڑ، یہ جو کہتے ہیں ترکی اور جو رشیا یا جو یہ آذربائیجان وغیرہ، ان کی سرحد کے اوپر کوئی ایسا ابھی بھی ناقابل عبور جو ہے وہ پہاڑ ہے، برف جمی رہتی ہے، تو وہ اسے جودی کہتے ہیں، اور وہاں پہ جا کے وہ کشتی ٹھہر گئی۔ وکیلا، اور کہا گیا، یعنی یہ کہ یہ کائنات میں اعلان کر دیا گیا، بعدًا للقوم الظالمین، کہ جو ظالموں کی قوم ہے اس کے لیے دوری ہے۔ دوری کا مطلب یہ کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا بخشش سے محروم ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر پھٹکار کر دی۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، اور نوح نے پکارا اپنے رب کو، فقالا، تو کہا، رب ان ابنی من اہلی، کہ بیٹا میرے گھر والوں میں سے تھا، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور تیرا وعدہ سچا ہے۔ یہ ذرا نوٹ کیجئے گا، یہ جو اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی بات کرنا اللہ کے ہاں کتنا دشوار ہوگا، یہ مرضی کے خلاف بات نہیں ہے، صرف ایک دل کے اندر ایک خلجان ہے، اللہ نے مجھ سے کہا تھا تیرے جو گھر والے ہیں ان کو میں بچاؤں گا، یہ بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے، یہ جو ہے ڈوب گیا۔ سمجھ تو آ رہی ہے کہ اللہ کے کاغذوں میں گھر والوں میں نہیں ہوگا، لیکن یہ کہ وہ وجہ کیا ہے وہ معلوم نہیں، اصل میں تو صرف اتنی بات جاننا چاہ رہے ہیں، ایک سمجھ نہیں آ رہی ایک چیز، اس اشکال کو دور کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے لیے اللہ سے پوچھا، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، تیرا وعدہ تو سچا تھا، مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور وہ میرا اہل ہے، میرے گھر والوں میں سے ایک مردم شماری میں وہیں پہ آتا ہے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرتا ہے، سب سے بڑا حاکم تو ہے۔ قَالَ یا نوح، اللہ نے فرمایا، نوح، إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ،
وہ تیرے گھر اہل میں سے نہیں ہے، انہو عمل غیر صالح، اس کے کام بہت غلط ہیں، اس کا کردار ٹھیک نہیں ہے، فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، تو مجھ سے مت پوچھ اس چیز کے بارے میں جس کے بارے میں تو نہیں جانتا، انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ کہیں جو نادانوں میں سے نہ بن جانا۔ قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، فوراً نوح علیہ السلام نے فرمایا اے میرے رب میں تیری پناہ پکڑتا ہوں اس سے کہ میں تجھ سے وہ بات پوچھوں جس کو میں جانتا نہیں۔ فوراً توبہ کی، جو میں پوچھنے کی جو گستاخی کر بیٹھا ہوں اس سے بھی تائب ہوتا ہوں۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، اور اگر تو نے مجھے بخش نہ دیا، وَتَرْحَمْنِي، اور مجھ پر رحم نہ کیا، اَكُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو میں ہو جاؤں گا خسارہ پانے والوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے ظاہر اشرف المخلوقات انسان کو بنایا ہے، ان میں سے جو نیک لوگ ہیں ان کو ممتاز مقام دیا ہے، نیکوں میں پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے شہداء کو اس سے بلند مقام دیا ہے، اس سے اوپر اللہ تعالیٰ نے صدیقین کو مقام دیا ہے، پھر انبیاء ہیں، انبیاء سے اوپر رسول ہیں، اور رسولوں میں سے اولو العزم من الرسول کا سب سے اونچا مقام ہے، اور نوح علیہ السلام ان گنے چنے 5-6 لوگوں میں شامل ہوتے ہیں جن کو قرآن مجید ان رسولوں میں شمار کرتا ہے جو اولو العزم ہیں۔ اللہ کے سامنے ان کی یہ حیثیت ہے۔ اب اس کے بعد کس کو یارہ ہوگا کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے کسی کی غلط سفارش کر دے، ناحق کسی کو کوئی مقام دلوا سکے۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ قِيلَ يَا نُوحُ، کہا گیا اے نوح اہبط بسلام منا، اترو، اب یہاں سے کشتی سے نکلو ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ، یعنی گارنٹیڈ ہے، آپ کی انشورنس ہوئی ہے، آپ کو کچھ نقصان نہیں پہنچے گا، وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ، آپ کے اوپر برکتیں ہیں، وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ، اور جو آپ کے ساتھ ساری امتیں ہیں ان سب کے اوپر برکتیں ہوں گی۔ مطلب یہ کہ ابھی تو ایک فرد ہی ہے یا جوڑا ہے، اب اس سے پوری نسلیں چلیں گی۔ اگر نوح علیہ السلام ہی آدم ثانی ہیں تو ان کے 3 بیٹوں ہی سے پوری دنیا میں اس وقت 7 ارب انسان آباد ہیں، تو یہ برکتیں ہیں ہماری جو ہم آپ کو عطا کریں گے۔ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، کچھ اور امتیں بھی ہیں، گروہ ہیں، پارٹیاں ہیں، فرقے ہیں جن کو ہم دنیا کے فائدے دیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا، ملتا رہے گا، ہمیشہ یہ ہوتا رہے گا۔ یہ جو قومیں ہلاک ہوئیں، برباد ہوئیں۔ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ، یہ ساری بات سنا کر اب قریش کے سامنے یہ قرآن مجید کی حقانیت بیان کی جا رہی ہے، یہ ساری غیب کی باتیں ہیں، انباء الغیب ہیں، نوحیہا الیک، ہم وحی کر رہے ہیں نبی آپ کی طرف۔ یہ گڑی ہوئی باتیں تو ہو ہی نہیں سکتی، آپ اتنے پرانے زمانے کی باتیں کون بتا سکتا ہے اتنی تفصیل کے ساتھ؟ ما کنت تعلمها، آپ تو جانتے ہی نہیں تھے نبی، انت ولا قومک، نہ آپ جانتے تھے نہ آپ کی قوم جانتی تھی، کہ وہ سکھا دیتا کوئی بڑا بزرگ آپ کو، تو پوری قوم ان باتوں سے واقف نہیں تھی، من قبل ھذا، اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے۔ فاصبر، اب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بنا لیا ہے اور یہ سارا جو ان کا پروپیگنڈا ہے، اس پر صبر کریں، جمے رہیں اس کتاب کے اوپر۔ ان العاقبۃ للمتقین، بے شک انجام متقیوں ہی کا بہترین ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، نوح علیہ السلام پہ جو ایمان لائے تھے، جو ان میں سے بچ گئے، وہ 3 بیٹے ہیں، ان میں سے ایک نسل جو ہے نا حضرت یافس کی ہے، وہ ان میں کسی رسول جو آیا ہے اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ وہ جا کے تو یہ جو موجودہ روس کا علاقہ ہے یا جو خزارہ کا علاقہ ہے یا اسی شمال کے علاقوں میں جو یہ نارڈرک ریسز ہیں، جو یہ سمجھا یہی جاتا ہے کہ ساری کی ساری حضرت یافس کی نسل ہے۔ حضرت حام کی نسل کے لوگ جو ہیں وہ جا کے آباد ہوئے کوئی مصر میں، سوڈان میں، افریقہ میں، یہ جو سوڈان اور قبط جو ہے یہ ان کا مرکز بنا، پھر جنوب مشرقی یورپی اقوام میں، یہ جرمنی وغیرہ، یونان وغیرہ، اس میں، اور سندھ اور ہند، یہ حضرت حام کی نسل ہے۔ ان میں اگر کوئی نبی یا رسول آیا، قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ جن رسولوں یا نبیوں کا ذکر قرآن میں کیا گیا ہے یہ وہ ہیں جو حضرت سام علیہ السلام کی نسل میں آئے ہیں۔ لہذا حضرت سام ہی کی نسل میں یہ قوم عاد ہے، جسے جو ہے وہ ہود علیہ السلام کی قوم کہتے ہیں۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عاد کی طرف ہود علیہ السلام بھیجے گئے۔ ایک بات اور بھی یہیں پہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو رسول ہوتے ہیں نا، یہ تو بھرانے کاتے بن کے آتے ہیں، ان کے بعد قوم ہلاک ہوتی ہے، لیکن یہ پہلے نہیں ہوتے، اس سے پہلے بھی اللہ نے سمجھایا ہوتا ہے، کئی نبی بھیجے ہوتے ہیں، 1 2 3 10 20 پتہ نہیں کتنے آئے ہوں گے، ان کو مانیں نہ مانیں اس سے فرق نہیں پڑتا، یعنی یہ کہ ہلاکت نہیں ہوتی۔ بعض نبیوں کو قتل بھی کیا گیا ہے، قرآن مجید سے ثابت ہے، لیکن جب رسول آ جاتا ہے تو اس کے بعد پھر قوم نہیں بچتی۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا،
قال یا قوم، انہوں نے کہا ہے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، جس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، ان انتم الا مفترون، تم نہیں ہو مگر یہ کہ افترا کرنے والے، گھڑنے والے، اپنے پاس سے یہ فلسفے تم نے گھڑ لیے ہیں۔ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اے میری قوم اس کام پر میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، ان اجری الا علی الذی فطرنی، میری اجرت تو اس ذات پر ہے کہ جس نے مجھے پیدا کیا، افلا تعقلون، تو کیا تم سوچتے نہیں؟ ویا قوم استغفروا ربکم، اے میری قوم اپنے رب سے استغفار کرو، گناہ بخشاؤ، ثم توبوا الیہ، پھر اس کی جناب میں پلٹو، یرسل السماء علیکم مدرارا، اس کے نیک بندے بنو گے تو آسمان اپنی برکتیں تم پر اتارے گا، بارش برسائے گا، وہ آسمان کو بھیج دے گا تمہارے اوپر بارش برساتا، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، تمہاری قوت میں مزید قوت کا اضافہ کر دے گا، وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور منہ موڑ کر مجرم بن کر واپس نہ جاؤ۔ قالوا یا ہود، انہوں نے کہا اے ہود، ما جئتنا ببینۃ، آپ ہمارے پاس کوئی نشانی لے کے نہیں آئے، کوئی آیت، کوئی معجزہ لے کے نہیں آئے، وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک، اور ہم آپ کی محض بات کی بنیاد پر اپنے معبودوں کو ترک کرنے والے نہیں ہیں، وما نحن لک بمؤمنین، نہ ہم آپ کی بات ماننے والے ہیں، ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء، ہم تو بس یہی کہیں گے، یہ جو آپ گستاخیاں کرتے پھرتے ہیں ہمارے معبودوں کی، ان میں سے کوئی معبود غصے ہو کر اس نے آپ کو کوئی آسیب پہنچا دیا ہے، آپ کے اوپر کوئی جو ہے نا آسیب بیچ کے آپ کو مخبوط الحواس کر دیا ہے۔ قال انی اشہد اللہ واشہدوا، انہوں نے فرمایا کہ میں بھی اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم گواہ رہنا، انی بریء مما تشرکون، میں تمہارے ان سارے معبودوں سے اعلان بیزاری کرتا ہوں۔ ایک دو نے آسیب پہنچائے، سارے مل کے پہنچائے نا، میرا کیا بگاڑ لیں گے، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ من دونہ، اللہ کو چھوڑ کر جو بھی ہیں، فقیدونی، سب مل کے چالیں چلو، جمیعاً، سب کے سب، ثم لا تنظرون، پھر مجھے مہلت نہ دو۔ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میں توکل کرتا ہوں، بھروسہ کرتا ہوں، یقین رکھتا ہوں اللہ کا جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، کوئی جاندار نہیں ہے مگر اس کی پیشانی اسی کی مٹھی میں ہے۔ یہ پیشانی جیسے جانور ہوتا ہے نا، اس کو آپ رسی ڈال کے، ایک رسی ہوتی ہے گلے میں ڈالتے ہیں، ایک وہ جو مورک سی بنا کر تو وہ پکڑ لے، وہ زیادہ مضبوط قابو ہوتا ہے، گویا ہر ایک اس کے قابو میں ہے، کوئی اس کے قابو سے باہر نہیں ہے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب سیدھی راہ پر ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر اس سیدھی راہ سے تم منہ موڑو گے، فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، تو میں تمہیں پہنچا چکا ہوں جو میں دے کے تمہارے لیے بھیجا گیا تھا، جو تمہارے تک پہنچانا میرے اوپر جو ہے ذمہ داری ڈالی گئی تھی۔ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور اس کے بعد اگر تم نے منہ موڑا تو تمہیں بدل دے گا میرا رب کسی دوسری قوم سے، یعنی تمہیں ہلاک کرے گا اور دنیا کی جانشینی کسی اور قوم کو دے دے گا۔ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، اور تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے۔ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، بے شک میرا رب ہر شے کا نگہبان ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، جب ہمارا حکم پہنچا، نَجَّيْنَا هُودًا، ہم نے ہود علیہ السلام کو نجات دی، ان پر اللہ تعالیٰ نے ہوا بھیجی بہت تیز طوفان، اور وہ جو ہے نا ان پر 8 دن 7 راتیں جو ہے نا مسلط رہا، والذین، یا 8 راتیں 7 دن، والذین آمنوا معہ برحمت منا، اور ہود علیہ السلام کو بھی بچایا، جو ایمان لائے تھے ان کو اپنی خصوصی رحمت، منا رحمت منا، ایسی رحمت جو جیسے رحمت لدنی ہوتی ہے، اپنے پاس کی رحمت سے انہیں بچایا۔ وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، ان کو بچایا بہت گاڑے عذاب سے، بہت سخت ثقیل عذاب سے انہیں نجات دی۔ وَتِلْكَ عَادٌ، یہ عاد ہیں، جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، جنہوں نے انکار کیا اپنے رب کی آیات کا، وَعَصَوْا رُسُلَهُ، اب دیکھیے جمع کا صیغہ آ گیا، انہوں نے اپنے رسولوں کی نافرمانی کی۔ ذکر ایک رسول کا آیا ہے اور وہ رسول تھے، جو باقی یہاں پہ رسول کا لفظ آیا ہے وہ نبیوں کے لیے، وہ بھی ظاہر ہے اللہ ہی کی طرف سے آئے ہوتے ہیں، تو نبی کے لیے رسول کا لفظ بھی آ جاتا ہے، لیکن ہیں وہ انبیاء، ان کی اگر نافرمانی کی تھی عذاب نہیں آیا، عذاب تب آیا جب وہ آخری آئے ہیں اس سلسلے کے، یعنی حضرت ہود علیہ السلام۔ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، نبیوں کی نہیں مانی، رسول کی نہیں مانی، پیروی کی جو ان میں سے سرکش لوگ تھے اور دشمن اللہ کے جو تھے ان کی پیروی کی۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، تو اس دنیا میں بھی ان پر لعنت تھوپی گئی، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کو بھی ہوگی۔ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ، سنو کہ عاد نے اپنے رب کا کفر کیا، أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ، سنو کہ عاد کے لیے دوری ہے، پھٹکار ہے، لعنت ہے قوم ہود، جو ہود کی قوم تھی، اس کی پہچان اس قوم کی کیا ہے، ہود کی قوم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دوری اور پھٹکار کر دی ہے۔
اب ان میں سے جو مٹھی بھر بچے تھے ایمان لائے تھے حضرت ہود علیہ السلام پر، ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے پھر ان کو دنیا میں جو ہے وہ تمکنت دے دی اور تمکن دے دیا۔ وَإِلَىٰ وہ جو قوم تھی اسے پھر سمود کہا جاتا ہے، انہیں عاد ثانی بھی کہتے ہیں اور سمود بھی کہتے ہیں۔ ان کا بھی عروج ہوا، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت نعمتیں دیں، پھر ان کی طرف بھی یہ بگڑ گئے تو ان کو بھی سمجھایا، آخر میں حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا گیا۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح آئے۔ قَالَ يَا قَوْمُ، انہوں نے آ کے کہا ہے میری قوم، اعبدوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اللہ کی بندگی کرو جس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ وَأَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اس نے تمہیں زمین سے اٹھایا ہے، تمہیں بنایا ہے، زمین میں پھیلایا ہے۔ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، اور اس میں اس نے تمہیں بسایا ہے، یعنی یہاں تمہیں آباد کر دیا ہے۔ فَاسْتَغْفِرُوهُ، تو اسی کی جناب میں استغفار کرو، گناہ بخشواؤ۔ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اس کی طرف رجوع کرو۔ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ، بے شک میرا رب قریب بھی ہے اور جو سوالی ہے اس کو جواب بھی دیتا ہے، دعا سنتا بھی ہے۔ قالوا یا صالح، انہوں نے کہا ہے صالح، قد كنت فینا مرجوا، ہمارے درمیان تجھ سے ہمیں بڑی امید تھی۔ یعنی ہوتا ہے نا کہ ایک اللہ کا جو نبی جس نے بننا ہو تو اس کے کردار کے اندر کچھ خوبیاں تو پہلے سے بھی ہوتی ہیں، تو ہمیں تو امید تھی تو خاندان کا نام روشن کرے گا، قوم کو بڑا عروج دے گا، ہم بڑے امید رکھتے تھے تم سے۔ قبل ھذا، یہ جو کام تو نے شروع کیا اس سے پہلے۔ اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، کیا تم ہی ہمیں منع کرتے ہو کہ ہم ان کی عبادت چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کرتے چلے آئے؟ ہم تو سمجھتے تھے تم ہماری روایت کو ترقی دو گے، لیکن یہ کہ تم ہماری روایتی کے دشمن نکلے۔ وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور جس چیز کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہو اس چیز کے بارے میں ہمیں ایک ایسا شک ہے کہ جو یقین کی صورت نہیں اختیار کرنے دیتا، اسی میں ہم پڑے ہوئے ہیں، دل مانتا نہیں آپ کی بات ماننے کو۔ قَالَ يَا قَوْمِ، فرمایا میری قوم، ارائیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، ذرا سوچو میں اپنے رب کی طرف سے پہلے ہی بینہ پر تھا۔ یہ دیکھیے سب یہی کہہ رہے ہیں، یعنی میں فطرت سلیمہ پر تھا۔ وآتانی منہ رحمتاً، تو اور اس کے طرف سے میرے پاس رحمت بھی آ گئی، یعنی وہی آ گئی۔ فمن ینصرنی من اللہ ان عصیتہ، میری کون مدد کرے گا اللہ کے مقابلے میں اگر میں اس کی نافرمانی کروں۔ فما تزیدوننی غیر تخسیر، اور تم تو مجھے اگر بڑھاؤ گے بھی تو نقصان ہی میں بڑھاؤ گے، میرا فائدہ تو نہیں کر سکتے۔ ویا قوم، اور ہے میری قوم، تم نے نشانی مانگی، ھذہ ناقۃ اللہ لکم آیۃ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے بطور نشانی کے ہے۔ فذروھا، اب اسے چھوڑ دو، اس کے اوپر کوئی قدغن نہ لگانا، اس کے ساتھ کوئی بری نیت سے چھیڑ چھاڑ نہ کرنا۔ تاکل فی ارض اللہ، اللہ کی زمین سے یہ کھائے۔ ولا تمسوھا بسوء، برے ارادے سے اسے چھونا نہیں، اچھی نیت سے آ کے چھوؤ، ہاتھ پھیرو، بری نیت سے اسے ہاتھ نہ لگانا۔ فیاخذکم عذاب قریب، تو تمہیں قریب کا جو عذاب ہے وہ آ پکڑے گا۔ فعقروھا، انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی، پاؤں کاٹ دیے۔ فقال تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، تو پھر انہوں نے کہہ دیا اپنی قوم سے اپنے گھروں میں 3 دن مزے اڑا لو، جو کچھ اب تم نے مزے کرنے ہیں کر لو، 3 دن ہے تمہارے پاس۔ ذالک وعد، یہ وہ وعدہ ہے غیر مکذوب جس نے جھوٹا نہیں ہونا۔ فلما جاء امرنا، جب ہمارا حکم پہنچا، نجینا صالحا، ہم نے صالح کو بچا لیا، والذین آمنوا معہ، اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو بھی بچا لیا، برحمت منا، اپنی خصوصی رحمت سے، ومن خزی یومئذ، اور اس دن کی جو ذلت اور رسوائی تھے اس سے بھی بچا لیا۔ ان ربک هو القوی العزیز، بے شک آپ کا رب زور والا بھی ہے اور زبردست بھی ہے۔ واخذ الذین ظلموا الصیحہ، جو ظالم تھے ان کو آپ پکڑا ایک تیز آواز نے۔ فاصبحوا فی دیارہم جاثمین، اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل پڑے رہ گئے۔ کأن لم یغنوا فیہا، ایسے ہو گئے جیسے تھے ہی نہیں۔ یہ قرآن مجید کہیں کہتا ہے فقطع دابر القوم الذین ظلموا، ظالموں کی جڑ کاٹ دی، کہیں کہتے ہیں کأن لم یغنوا فیہا، ایسے ہو گئے جیسے تھے ہی نہیں، مٹ گئے، ختم کر دیے اللہ تعالیٰ نے۔ نسیم، منسیہ کے بھی الفاظ ہیں کہ گویا بھولی بسری چیزیں بن کے رہ گئے۔ الا ان ثمود کفروا ربہم، سن رکھو کہ سمود وہ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا کفر کیا۔ الا بعدا لثمود، سن لو کہ سمود کے لیے دوری ہے، پھٹکار ہے، لعنت ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، اس ہمارے رسول آئے، عذاب کے فرشتے جو تھے، لیکن وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہلے آئے، وہاں خوشخبری دینے کے لیے آئے تھے۔ عذاب انہوں نے دینا تھا قوم لوط کو۔ ابراہیم بالبشرا، تو وہ حضرت ابراہیم کے پاس آئے خوشخبری دینے کے لیے۔ قالوا سلاما، اب وہ انسانی شکل میں آئے، انہوں نے آ کے کہا ابراہیم علیہ السلام کو سلام ہو۔ حضرت ابراہیم انہیں پہچان نہیں سکے۔ قال سلام، انہوں نے کہا سلام ہے۔
فما لبثت ان جاء بعجل حنیذ، انہوں نے مسافر سمجھا اور انہیں بٹھایا اور زیادہ دیر نہیں لگائی، جلدی سے ایک بچڑا تلا ہوا ان کی خدمت میں لا کے پیش کر دیا کہ تناول فرمائیے، نوش کیجیے۔ فلما رأى ایدیہم، جب حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ جو ہیں لا تصل الیہ، اس کی طرف بڑھ نہیں رہے، کھانا نہیں کھا رہے، نکرہم، ان سے ڈرے۔ کیوں ڈرے؟ یعنی پہلے زمانے کے معلوم ہوتے ہیں ڈاکو بھی کوئی کچھ نہ کچھ ایٹیکیٹ، ان کے بھی کچھ اقدار تھیں کہ اگر کسی کو لوٹنا ہے، کسی کو نقصان پہنچانا ہے تو اس کا نمک نہیں کھانا۔ تو یہ اب ہمارے گھر کا کھانا نہیں کھا رہے تو اس کا مطلب کسی بری نیت سے آ رہے ہیں، تو ان کے دل میں ایک خوف پیدا ہوا اس چیز کا۔ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، اور ان سے انہوں نے خوف محسوس کیا، وہ جانچ لیا، انہیں محسوس ہو گیا جو مہمان تھے یعنی فرشتے، انہوں نے کہا لا تخف، انہوں نے قالوا لا تخف، انہوں نے کہا آپ خوف زدہ نہ ہوں، انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم اصلاً تو قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے وہ جو خوف تھا وہ بیجا نہیں تھا، ان کے اندر کوئی خوفناکی تھی کہ جس کی جو ظاہر کسی اور پر ہونی تھی، لیکن وہ جیسے انسان کی چھٹی حص ہوتی ہے تو وہ حضرت اب ظاہر ہے انبیاء کے تو حواس جو ہوتے ہیں وہ زیادہ حساس ہوتے ہیں، لہذا انہیں کچھ محسوس ہوا تھا جس کی وجہ سے انہیں وہ ایک دھڑکا لگا، تو انہوں نے کہا یہ آپ کے لیے نہیں ہے، یہ کسی اور کے لیے ہے، یہ جو ہماری جو شے آپ نے محسوس کی ہے یہ کسی اور کے لیے ہے۔ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةً، اب یہ بڑا ایک قرآن مجید نے نا اس میں اگرچہ کہ صورتحال تو بہت گمبھیر ہے لیکن اس کے اندر ایک بہت وہ ایک لائٹ سی چیز ڈال دی کہ یہ اب سارا منظر ہے، ابراہیم علیہ السلام کے مہمان ہیں اور ان کی جو زوجہ ہیں حضرت سارہ، وہ کہیں دروازے کے ساتھ لگی سارا منظر دیکھ رہی ہیں، سچویشن بہت گمبھیر ہے، اور جب فرشتوں نے کہا کہ ہم تو فرشتے ہیں، ان کی ہنسی چھوٹ گئی۔ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ، وہ وہاں پہ کھڑی تھی کہیں سائڈ پر، فَضَحِكَتْ، وہ ہنس پڑی، کیونکہ پہلے معلوم ہوتا ہے انہیں بھی ڈر لگا ہوگا کچھ نہ کچھ کہ کس قسم کے مہمان آ گئے ہیں، لیکن اب جو ہی وہ جو کیفیت بدلی تو ابراہیم علیہ السلام کی کیفیت پر ان کی ہنسی چھوٹ گئی۔ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ، تو ہم نے اسے بشارت دی اسحاق کی۔ اس کا مطلب ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد کا مسئلہ یہ ہے، کیونکہ جب حضرت اسماعیل پیدا ہوئے اس کے بعد حضرت اسحاق پیدا ہوئے ہیں، عمر میں وہ چھوٹے ہیں۔ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ، تو ہم نے اس کو خوشخبری دی اسحاق کی۔ یہ عبرانی میں اسحاق کی اضحاق ہے، فضاحکت کے ساتھ گویا اس ہنسی کے ساتھ، ہنسانے والا کہ جس کی وجہ سے ہنسی چھوٹ گئی یا جس موقع پہ ہنسی نکل گئی۔ وَمِن وَرَائِ اسحاق یعقوب، اور اسحاق کے ساتھ یعقوب کی بھی خوشخبری دے دی ادھر ہی۔ اب دیکھیں قرآن مجید بعض یہودیوں کے خیالات کی نفی ایسے انداز میں کرتا ہے کہ عام آدمی کو پتہ ہی نہیں لگتا۔ یہودیوں نے جو بات پھیلائی ہے، دیکھیں انہوں نے بہت چیزیں خراب کی ہیں۔ ایک چیز انہوں نے یہ خراب کی، قبلہ جو تھا مکے سے وہ انہوں نے اٹھا کے بیت المقدس کر دیا، قربان گاہ جو ہے وہ مینا سے وہ بھی وہاں یروشلم لے گئے، یہ ساری خرابیاں کی۔ اور ایک کام یہ بھی کہ انہوں نے کیا کہ انہوں نے کہا یہ جو بیٹا جس کو ذبح کیا گیا تھا وہ اسماعیل نہیں ہے، اسحاق ہے۔ اب دیکھیے قرآن نے اس تصور کی نفی کیسے کی کہ جب اسحاق کی بشارت دی تھی تو ساتھ ہی یعقوب کی بھی بشارت دی تھی، تو جس سے پوتا پیدا ہونا ہے اس کو ذبح کرنے کا امتحان بن ہی نہیں سکتا، تو ہم نے اسحاق کے ساتھ یعقوب کی بھی بشارت دے دی۔ قالت یا ویلتا آلد وانا عجوز، اب ظاہر ہے ان کو کبھی اس سے پہلے اولاد ہوئی نہیں تھی اور وہ تھی بھی بانج، اب وہ بوڑھی ہو چکی ہیں، تو انہوں نے کہا کیا میں بچہ جنوں گی جبکہ میں بڑھیا ہوں، وہذا بالی شیخا، اور یہ میرے خاوند ہیں جو اب بالکل ہی بوڑھے ہو کے، گویا ہم دونوں اس بچہ پیدا کرنے کے قابل ہی نہیں ہیں۔ ان ھذا لشیء عجیب، عجیب بات ہے جو آپ کر رہے ہو۔ قالوا، فرشتوں نے کہا اتعجبین من امر اللہ، آپ اللہ کے حکم میں تعجب کرتے ہو، ایک فیصلہ اللہ نے کیا ہے، وہ کوئی اسباب کا پابند تو نہیں ہے، آپ کو اس میں تعجب ہو رہا ہے۔ رحمت اللہ، اللہ کی رحمت ہو آپ کے اوپر، و برکاتہ، اس کی برکتیں ہوں، علیکم، آپ کے اوپر، اہل البیت، اے اہل بیت، تو اصل اہل بیت گھر والے، یہ جو لفظ ہمارے ہاں مستعمل ہے نا اہلیہ، اہلیہ ہے نا اصل میں، اہل جو اسی سے اہل کا جو پیچھے ہم نے پڑھا، اہل بیت اے گھر والو، یعنی نبی کے گھر والے اصلاً جو ہیں وہ تو اس کی بیویاں ہیں، تو اس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تو اسپیشلی گویا ایکسٹینشن ہے نا، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کو بھی حضور نے چادر پھیلا کے اس میں شامل کر لیا، تو حضور کے اعتبار سے گویا اصل اہل بیت تو بنیں گی امہات المومنین، اور اسی کے ساتھ آپ جمع کر لیجئے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خانوادہ ہے۔
انہو حمید مجید، بے شک وہ تعریف کیا ہوا ہے اور وہ بڑائیوں والا، خوبیوں والا ہے۔ فلما ذہب عن ابراہیم الروع، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وہ خوف کی کیفیت جاتی رہی، وجاءتہ البشریٰ، اور یہ جو خوشخبری ملی تھی، اس کی جو طمانیت تھی وہ ظاہر ہوئی، یجادلنا فی قوم لوط، تو وہ ہم سے بحث کرنے لگے لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں۔ وہ بحث انہوں نے کی، اللہ وہاں کوئی چلیں پوری قوم ٹھیک نہیں ہے، کوئی 50 نیک آدمی ہوگا، بتایا گیا 50 بھی نہیں ہے، انہوں نے کہا اچھا 40 ہوں گے، بتایا گیا 40 بھی نہیں ہے، اچھا 30 ہوں گے، اللہ نے کہا چھوڑو اس قصے کو، چھوڑو، وہ بچنے والے نہیں ہیں۔ وہ بات آ گیا، ان ابراہیم الحلیم، ابراہیم بہت ہی حلیم الطبع، نرم دل، اواہ، رجوع کرنے والے، منیب، رجوع کرنے والے، حلیم، نرم دل رکھنے والے، اور وہ تحمل والے، حلیم تحمل والے، اور یہ اواہ وہ جو ہوتا ہے نا کسی کی تکلیف پہ جو ہے نا ایک اپنے دل میں درد محسوس کرنے والے، وہ ایسے تھے۔ یا ابراہیم، اے ابراہیم، عارضاً ھذا، چھوڑو اس قصے کو، یہ اب وہ قوم اب نہیں بچ سکتی۔ انہو قد جاء امر ربک، تیرے رب کا امر آ چکا ہے، اللہ کا وہ امر آ چکا ہے جو ٹلا نہیں کرتا۔ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مردود، اور ان پر وہ عذاب آنے والا ہے جو لوٹایا نہیں جا سکتا، مردود نہیں ہو سکتا، یعنی پلٹایا نہیں جا سکتا۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا، یہ تو ایک منظر ہوا ختم۔ اب وہ گئے جب حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے، اس قوم کے اندر جو خرابی تھی وہ اسی وقت اسی زمانے میں بہت ماڈرن ہو گئے تھے، ہمارے زمانے کے آس پاس آ گئے تھے۔ یوں سمجھے دنیا کی ترقی یافتہ متمدن قوموں کی سطح کے برابر آ گئے تھے، تو وہ ان میں ہم جنس پرستی تھی، اور یہ اللہ نے اب فرشتے بھیجے خوبصورت لڑکوں کی صورت میں۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا، جب ہمارے وہ رسول پہنچے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس، ظاہر ہے وہ اب خوبصورت لڑکوں کی صورت میں ہیں، تو لوط علیہ السلام کے دروازے پہ گئے، اور سیّا بہم، حضرت لوط ان کو دیکھ کے غمگین ہوئے ان کے آنے سے، وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، اور دل میں تنگ ہوئے۔ ظاہر تو نہیں کیا مہمان ہیں، ان کو میزبانی کے طور پر تو انہوں نے رکھنا ہی تھا گھر میں، لیکن یہ کہ انہیں جو بھی حالات تھے انہیں معلوم تھا اب کیا ہوگا، اس وجہ سے دل میں تنگ بھی ہوئے اور خفا بھی ہوئے کہ یہ کیوں آ گئے۔ وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ، اور دل میں کہا ہوگا، ظاہر ہے ان سے تو یہ بات نہیں کہنا تھی کہ بہت سخت گھڑی آ گئی ہے، بہت سخت دن آ گیا ہے، بہت مشکل ہے۔ وہ خبر پہنچ گئی گاؤں والوں تک، وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، اور آئی ان کی قوم ان کی طرف دوڑتی ہوئی بے اختیار۔ یہ جو ہمارے ہاں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے وہ مستی والا لفظ جو ہے نا، اصل میں وہ بڑا اچھا لفظ نہیں ہے، اس کا معنی مفہوم کو اتنا اچھا نہیں ہے، تو ہمیں آتا ہی نہیں تو ٹھیک ہے ہم استعمال کر لیتے ہیں، لیکن یہ جو خر مستی کا لفظ ہے اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں، اگر کسی نے گدھے کو دیکھا ہو مستی میں تو وہ جو چیز ہوتی ہے اسے کوئی ہوش نہیں ہوتا۔ وہ قوم ہوش و آواز کھو چکی تھی، ایسے نشے میں چور تھی اپنے مستی میں کہ اسے کو ہر بے اختیار دوڑتی چلی آئی۔ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور اس سے پہلے بھی وہ برے کام کرتے رہے تھے۔ قَالَ يَا قَوْمِ، اب یہ آخری اتمام حجت اسی طرح ہوتی ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا میری قوم ہؤلاء بناتی، یہ میری بچیاں ہیں، بیٹیاں ہیں۔ مراد اس سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو نبی ہیں تو پوری قوم کی جو لڑکیاں ہیں گویا وہ ان کی بیٹیوں کی مانند ہیں، یا یہ کہ اپنی بیٹیوں کے لیے بھی کہا ہو کہ بھئی تم میں سے جو بڑے لوگ ہیں ان کے ساتھ میں انہیں نکاح میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ اصل جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے یہ جذبہ جو تمہارے اندر رکھا ہے اس کا اصل مقصود تو یہ ہے، تم کس کام میں غلط راہ میں پڑ گئے ہو۔ ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ راستہ ہے۔ فاتقوا اللہ، تو اللہ سے ڈرو۔ ولا تخزونی فی ضیفی، مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو۔ مہمان کی بےزتی میزبان کی بےزتی ہے، آپ اگر ان کے ساتھ کوئی دست درازی کرو گے تو یا ان کی کو جو ہے نا وہ جو ہے نا کوئی بے عزتی کا سوچو گے تو وہ میری بے عزتی ہے۔ الیس منکم رجل الرشید، کیا کوئی ایک بھی بھلا بندہ تمہارے اندر نہیں ہے؟ اتنی ہی شرم تم کو دلا دے کہ دوسرے کے مہمان کا تو خیال کرو۔ قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، یہ جملہ آپ کوشش کریں کہ سمجھ لیں کہ بھئی ان لوگوں کی ذہنیت کیسی ہوتی ہے، جو اس طرح کے کرپٹ لوگ ہوتے ہیں وہ کس طرح سوچتے ہیں، یک طرفہ سوچ کیسی ہوتی ہے۔ کہنے لگے کہ اے لوط آپ کو معلوم ہے، لقد علمت، تو جانتا ہے، ما لنا فی بناتک من حق، ہمیں آپ کی بیٹیوں پر کوئی حق ہی حاصل نہیں ہے، یعنی گویا ہم کوئی ناحق کام ہی نہیں کرتے۔ تو یہ جو مہمان ہیں ان پر حق کہاں سے حاصل ہو گیا؟ لیکن وہ سمجھ رہے ہیں ہمارا حق ہے۔
تو یہ جو دنیا میں وسائل کے اوپر قابض ہو جاتے ہیں، جو دوسروں کے حقوق کھاتے ہیں، تو وہ یہی سمجھ کے کھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ کھانا ہمارا حق ہے۔ جب انہیں صحیح راستے کی طرف توجہ دلائی جائے تو وہ کہتے ہیں یہ تو ہمارا حق ہی نہیں ہے، گویا جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ حق ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور تجھے خوب پتہ ہے، بنو مت، تمہیں پتہ ہے ہم کیا ٹھانے ہوئے ہیں، ہمارا ارادہ کیا، ہم اصلاً کس چیز کا مطالبہ لے کے آئے ہیں، تو ادھر ادھر ہمیں ڈائیورٹ کرنے کی کوشش نہ کرو، ہم بچے نہیں ہیں، ہم جو مانگ رہے ہیں وہ ہمارے حوالے کرو۔ اب ان کے دل میں ایک خیال آیا، قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً، انہوں نے کہا کاش کہ مجھے تمہارے اوپر طاقت حاصل ہوتی۔ طاقت بڑی ضروری ہے اسلام کے لیے، اگر مجھے تمہارے اوپر طاقت حاصل ہوتی، او آوی الی رکن شدید، طاقت نہ ہوتی تو کم از کم میرے پاس کوئی مضبوط قلعہ ہوتا جس میں جا کے میں پناہ لے لیتا، اپنے مہمانوں کی عزت بچاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ جو ہے نا دعا کی ہے حضرت لوط علیہ السلام کے لیے، یرحم اللہ لوط، اللہ تعالیٰ لوط کے اوپر رحم فرمائے، ان لقد کان یاوی الی رکن شدید، وہ تو تھا ایک بہت ہی مضبوط قلعے کے اندر، اللہ کے قلعے سے بڑا قلعہ کس کا ہو سکتا ہے مضبوط، تو وہ تو اس قلعے کی حفاظت میں تھا۔ قالوا یا لوط، اب رسولوں نے اپنی آئیڈینٹی جو ہے نا وہ ڈسکلوز کی، انہوں نے کہا لوط انا رسول ربک، آپ پریشان نہ ہوں، بس ہو گئی، یہ ان کو اصل میں اس جگہ تک انہیں پہنچانا تھا، ان کی یہ جو بے باکی ہے اسے ظاہر کرنا تھا، ہم آپ کے رب کے رسول ہیں، لن یصلوا الیک، آپ قلعے میں ہیں، یہ آپ تک نہیں پہنچ سکتے، فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، آپ راتوں رات اپنے گھر والوں کو لے کے رات کے کسی پیر میں نکل جائیے، وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدًا، آپ میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کے نہ دیکھے، إِلَّا امْرَأَتَكَ، سوائے آپ کی بیوی کے، وہ ادھر ہی گر جائے گی، باقی آپ نکلیں، اپنے گھر والوں کو ریسکیو کریں، اور یہ اس بستی پہ تباہی آنے والی ہے، آپ چلے جائیں۔ انہوں نے کوئی ایک جو ہے نا وہ مٹھی کوئی شے پھینکی ان کی طرف، مٹی وغیرہ، وہ سب اندھے ہو گئے، اور یہ حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں کو لے کے نکل گئے۔ یہ پہلا کام ہوا ان کے ساتھ۔ انہو مصیبہا، اس بستی کے اس عورت کے اوپر پڑنے والا ہے، ما اصابہم، جو ان کے اوپر پڑنے والا ہے، یعنی وہ ان کے ساتھ ہی شامل سمجھی جائے۔ ان موعدہم الصبح، ان کے وعدے کا وقت صبح ہے، ابھی فوری طور پر تو وہ اندھے ہوئے تو لوط علیہ السلام نکل گئے، ان کے پر جو بھی عذاب آنا ہے وہ صبح کے وقت آئے گا۔ الیس الصبح بقریب، تو صبح بہت قریب آ گئی ہے، کیا قریب نہیں آ چکی، یعنی آپ جلدی سے نکلیے۔ فلما جاء امرنا، تو جب ہمارا حکم پہنچا، جعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے اس کے اوپر والے کو اس کا نیچے والا کر دیا، تل پٹ کر دی، اوپر نیچے کر دی بستی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، اور ان پر ہم نے برسایا کنکر کے پتھروں کا تہ بتہ، وہ جیسے آج کل کارپٹ بمباری کا تصور نہیں ہے، اس طرح تہ بتہ ان کے اوپر ہم نے جو سنگ گل تھے ان کا برساؤ کیا۔ مصومۃ عند ربک، یہ تیرے رب کی طرف سے نشان زد تھے۔ نشان زد تھے مطلب یہ کہ جیسے گائیڈڈ میزائل ہوتا ہے، اس طرح تھے کہ کس نے کس کے بھیجے میں اترنا ہے، یہ اللہ نے ان کو فیڈ کیا ہوا تھا۔ وما ہی للظالمین ببعید، اور وہ بستی ان ظالموں سے زیادہ دور نہیں ہے، یعنی یہ جو مشرکین مکے میں بیٹھے ہوئے ہیں، جب یہ شام کے سفر میں جاتے ہیں تو یہ بحیرہ مردار کے قریب سے گزرتے ہیں جہاں سدوم اور عمورہ کی بستیاں تھیں، وہ ان سے زیادہ دور نہیں ہے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اسی طرح مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ قال یا قوم، انہوں نے کہا میری قوم، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی بندگی کرو جس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ ولا تنقصوا المکیال والمیزان، ناپ اور تول میں کمی نہ کرو۔ انی اراکم بخیر، میں تمہیں آسودہ حال پاتا ہوں، خوشحال قوم ہو تم۔ وانی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، اور مجھے ڈر ہے تمہارے بارے میں، تمہارے ان لچھن جو تمہارے کرتوتے ہیں ان کی وجہ سے، کہ تمہیں گھیر لینے والے دن کا عذاب اپنی لپیٹ میں لے لے۔ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور اے میری قوم ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پورا کرو۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، جو اللہ کا دیا بچ جائے وہ زیادہ بہتر ہے، یعنی یہ کہ حرام کھانے سے بہتر ہے، جو بھی حلال کا تھوڑا بھی ہو وہ بہت بہتر ہے اگر تم ایمان رکھو۔ وما انا علیکم بحفیظ، باقی میں تمہارے اوپر نگہبان نہیں ہوں، پہنچانا میرا کام ہے، بتانا میرا فرض ہے، وہ میں نے تمہیں بتا دیا، میں کوئی تھانے دار نہیں ہوں۔ قالوا یا شعیب، انہوں نے کہا اے شعیب، الصلاۃ کا تامرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء،
کیا تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے؟ اس کا مطلب ہے کم از کم نماز وہ بھی پڑھتے ہوں گے، کوئی گنڈے دار پڑھتے ہوں گے تو، لیکن یہ کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو وہ پکا نمازی سمجھتے ہیں، وہ پہلے ہی سے جو ہے نا وہ گویا اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں ہیں، اور جیسے ایک نیک آدمی کا ایک تصور ہوتا ہے تو وہ یہ بات مانتے ہیں کہ تم نیک ہو، لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ کہ اس کی ہم چھوڑ دیں جس کو ہمارے آبا و اجداد پوچھتے چلے آئے، یعنی جو ہم شرک کر رہے تھے، جو ہمارے ٹھاکر ہیں، جو ہمارے آلیہ ہیں، ان کو چھوڑ دیں، یہ نماز بتاتی ہے تمہیں؟ یا یہ بتاتی ہے کہ ہم اپنے مالوں میں اپنی مرضی سے تصرف بھی نہیں کر سکتے، یہ کرو تو یہ نہ کرو، تو یہ حلال ہے تو یہ حرام ہے، ہمارے مال ہیں، ہماری مرضی ہے۔ ہم نے ذرا اسی کو ایکسٹینڈ کیا نا، میرا مال میری مرضی کے آگے کر دیا، تھوڑا سا مال ہی کے اوپر جسم بھی شامل کر لیا، تو میرا جسم میری مرضی کر لیا۔ قرآن کا تصور یہ کسی شے کے اوپر آپ کی مرضی نہیں ہے، مرضی اللہ کی، ہر شے کا مالک اللہ ہے، در حقیقت مالک کے ہر شے خدا است، یہ ہمارے پاس تو امانت کے طور پر ہے۔ تو ان کا بھی یہی خیال تھا، ہمارے مال ہماری مرضی، تو یہ تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم اپنے مالوں میں بھی اپنی مرضی نہیں کر سکتے۔ اِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ، بس تو ہی ہے بہت بڑا جو ہے نا وہ بزرگ اور بہت زیادہ وہ بردبار، یعنی سیانہ بیانہ بس ایک تو ہی ہے، اور باقی سارے بے وقوف ہیں کیا؟ قال یا قوم، انہوں نے فرمایا میری قوم، ارائیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، تم ذرا سوچو میں پہلے ہی سے اپنے رب کی طرف سے بینہ پر تھا، یعنی نیک رستے پر تھا، وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا، اور مجھے اس کی طرف سے رزق حسن پہنچ گیا۔ کون سا رزق ہے یہ جو رزق حسن ہے؟ وہی آ گئی، اللہ کی طرف سے رہنمائی مل گئی۔ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ جو کام میں تم سے چھڑا رہا ہوں وہ خود کرنا شروع کر دوں، تمہیں تو کہوں یہ برا کام ہے اور خود وہ شروع کر دوں۔ ان أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اصلاح ہو جائے، بھلائی ہو جائے، سنور جائے، مَسْتَطَعْتُ، جتنا میرے بس میں ہے، وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ، اور میری توفیق، میرا بس ظاہر ہے وہی ہے، اتنا ہی ہے، اتنا ہی مجھ سے بن آ سکتا ہے جتنا اللہ چاہے۔ علیہ توکل، تو اسی پر میں نے بھروسہ کیا، وإلیہ انیب، اور اسی کی طرف میں رجوع ہوتا ہوں۔ ویا قومی، اور اے میری قوم، لا یجرمنکم شقاقی، میری دشمنی، میری ضد، اب ظاہر ہے تمہیں مجھ سے ایک چڑ بھی ہو گئی ہے، تو وہ تمہیں مجبور نہ کر دے، ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم ہود او قوم صالح، کہ تم پر بھی ویسی مصیبت آ جائے جیسی مصیبت آئی تھی قوم نوح، قوم ہود اور قوم صالح پر، یعنی تم میری نفرت میں وہ رستہ نہ پکڑ لینا کہ جس کے نتیجے میں اس انجام سے دوچار ہو۔ وما قوم لوط منکم ببعید، اور قوم لوط تو تم سے کوئی دور بھی نہیں ہے۔ یہ جو سعودی عرب کا شمال والا اوپر والا جو علاقہ ہے نا، جو بحیرہ مردار ہی، ذرا آپ اسے مغرب کی طرف جائیں تو بحیرہ احمر سے جو دو شاخیں نکلتی ہیں، ایک بحیرہ مردار کی طرف خلیج چلی جاتی ہے، تو ایک اوپر جس میں پھر نہر سویز ہے، تو نہر سویز سے شمال کی طرف مغرب کی طرف آ جائے گا مصر، اور یہ نیچے کی طرف سارا سعودی عرب ہے۔ تو یہ نہر سویز کے برابر یا اس خلیج کے نیچے بالکل جو سعودی عرب کا علاقہ ہے وہ ہے جو قوم شعیب اس علاقے میں آباد تھی۔ تو اب اس سے اگر آپ جائیں جو آج کل اسرائیل ہے، تو اس طرف یعنی تھوڑا آپ مشرق کی طرف جائیں تو یہ اسی پٹی کے اوپر یہ قوم لوط بھی اس کا مسکن جو ہے اس وقت تک موجود تھے، یا وہ علاقہ جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کیا جا سکتا تھا کہ یہ علاقہ ہے جو قوم لوط کا تھا۔ تو گویا تم سے تو وہ زیادہ دور بھی نہیں ہے، ویسے مکانی طور پر تو یہ مسئلہ ہے، زمانی طور پر بھی زیادہ دور نہیں تھے، چند سو شاید ایک صدی کا فرق بھی نہیں ہوگا، اس سے بھی کم فرق ہے ایک قوم اور دوسری قوم کا، تو وہ تم سے زیادہ دور بھی نہیں ہے۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، تو اپنے رب سے استغفار کرو، اپنے گناہ بخشواؤ، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس کی جناب میں توبہ کرو، إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ، بے شک میرا رب مہربان بھی ہے، محبت کرنے والا بھی ہے۔ قالوا یا شعیب، انہوں نے کہا شعیب، ما نفقہ کثیرا مما تقول، جو باتیں آپ کرتے ہو ہمیں سمجھ نہیں آتی، یہ ہمارے سر سے گزرتی ہیں، بہت مشکل فلسفے ہیں جو آپ بگاڑ رہے ہو، یہ کیوں کہتے ہیں؟ کیا واقعی نہیں سمجھ آتی؟ اللہ نے رسول تو بھیجا ہی سمجھانے کے لیے، سمجھ آتی ہیں، مفادات آڑے آتے ہیں، جب مفادات آڑے آتے ہیں تو پھر اس کے بعد مور لگتی ہے، لیکن یہ رسول کی ہمت توڑنے کے لیے کہ آپ ہم پر کیوں محنت کر رہے ہو، ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی۔ یہ وہ بات تھی جو یہودیوں نے کہی تھی، قلوبنا غلف، ہمارے دلوں کے اوپر پردہ ہے، آپ کیوں ہمارے اوپر محنت کر رہے ہو، ہمیں نہیں سمجھ آئے گی۔ یہ بات تھی جو نوح علیہ السلام سے کہی گئی تھی کہ قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، تو نے بحثیں بہت کر لی ہیں، بس عذاب لیا ہمارے اوپر، ہم مزید بحث کرنا ہی نہیں چاہتے۔ یہ ایک رویہ ہے جو قوموں کی طرف سے سامنے آتا ہے، ہم بات چیت نہیں کرنا چاہتے، ہم سننا نہیں چاہتے، ہمیں مت سمجھانے کی کوشش کرو، ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی، تمہاری بات ہمارے سر سے گزرتی ہے۔
ما نفقہ کثیرا مما تقول وإنا لنراک فینا ضعیفا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تو ہمارے درمیان کمزور ہے۔ یعنی دلیل، بات، استدلال، اس کے وزن کو ہم نہیں محسوس کرتے، اگر آپ کے پاس ڈنڈا ہوگا تو پھر ہم مان لیں گے۔ ہم تو صرف بوٹ ایئر لائن پر ہی سفر کرنا پسند کرتے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے ہمیں کوئی دوسری بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ تم ہمارے درمیان کمزور ہو، وَلَوْلَا رَحْتُكَ، اور اگر تیری قبیلہ نہ ہوتا، لَرَجَمْنَاكَ، ہم چونکہ وہ قبیلے کا ڈر ہے ہمیں، وہ طاقتور ہے، اس سے ہم ڈرتے ہیں، تو ہم تجھے رجم کر دیتے اگر قبیلہ نہ ہوتا۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، اور تجھے ہمارے اوپر کوئی عزت حاصل نہیں یا کوئی غلبہ حاصل نہیں، تو ہمارے اوپر فوقیت نہیں رکھتا۔ قَالَ يَا قَوْمِ، انہوں نے فرمایا میری قوم، أَرَحْتِي أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ، کیا میرا قبیلہ، میری قوم تمہارے نزدیک اللہ کے مقابلے میں زیادہ زبردست ہے، وہ زیادہ طاقتور تمہیں محسوس ہوتی ہے؟ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، اس اللہ کو تم نے اپنی پیٹھوں کے پیچھے ڈال دیا، اس کی پرواہ ہی نہیں کر رہے ہو۔ ان ربی بما تعملون محیط، بے شک میرا رب جو کچھ تم کرتے ہو اس کا احاطہ کرنے والا ہے۔ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ، اے میری قوم لگاؤ زور، محنت کرو میرے مقابلے میں اپنی جگہ پہ، اور میں اپنی جگہ پہ زور لگا رہا ہوں اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی طرف بلانے کے لیے۔ سوف تعلمون، جلد تم جان لو گے، من یاتیہ عذاب یخزیہ، کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے گا، ومن ہوا کاذب، اور کون جھوٹا ہے۔ وارتقبوا انی معکم رقیب، تم بھی تاکتے رہو، انتظار کرو، اور میں بھی منتظر ہوں کہ کب وہ عذاب کی جو ہے نا وہ جو ہے کیفیت تم پر طاری ہوتی ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، جب ہمارا حکم پہنچا یعنی عذاب کا، نَجَّيْنَا شُعَيْبًا، ہم نے شعیب کو بچا لیا، وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو بھی بچا لیا، بِرَحْمَةٍ مِنَّا، اپنی خصوصی رحمت سے، وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور جو ظالم تھے ان کو ایک چنگاڑ نے، زوردار آواز نے آ پکڑا، فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو ہو گئے اپنے گھروں میں اوندے پڑے، كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، ایسے ہو گئے جیسے کبھی آباد ہی نہیں تھے، یہاں کبھی کوئی بستہ ہی نہ تھا۔ الا بعدا مدین، سن لو مدین والوں کے لیے بھی دوری ہے، کما بعیدت سمود، جیسے کہ سمود کے لیے پھٹکار ہو گئی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور ہم نے موسیٰ کو بھیجا اپنی نشانیاں دے کر اور واضح سند دے کر، اِلیٰ فرعون وملائہ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فرعون، انہوں نے موسیٰ کی بات نہیں مانی، فرعون کی اتباع کی، اس کی بات مانی، اس کی پیروی کی۔ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ، اور فرعون کا جو حکم تھا وہ کوئی سمجھداری والی بات نہیں تھی، اس میں کوئی جو ہے وہ ہدایت نہیں تھی۔ یقدم قومہ یوم القیامہ، یہ ایک نقشہ ہے جو کھینچا گیا ہے، وہ قیادت کرتا ہوا آئے گا قیامت کے دن اپنی قوم کی۔ آج بھی امام تھا ان کا، وہاں بھی وہی امام ہوگا، آج لیڈر ہے اسی کی جو قیادت میں، اس دن بھی وہ پوری قوم آئے گی۔ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارِ، اور ان کو آگ کی گھاٹ اتارے گا۔ دیکھیے ایک قائد ہوتا ہے، وہ آگے آگے گویا چل رہا ہے، اس نے پہنچانا ہوتا ہے کسی محفوظ مقام پر۔ یہ فرعون بھی ایک قائد ہے، یہ اپنے قوم کو لے کے آگ کے گھاٹ پہ اترے گا، یعنی تباہی کے گھاٹ پہ اتارے گا۔ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ، نہایت وہ جو گھاٹ ہے، برا گھاٹ ہے جس پر وہ پہنچائے گئے، یعنی پہنچنے والے گھاٹ پر پہنچنے والے کے لیے بہت برا گھاٹ ہے جس پر وہ اترے۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً، اس دنیا میں بھی ان پر لعنت مسلط کر دی گئی، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کو بھی ہوگی۔ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ، برا انعام دیا گیا جس کو یہ انعام ملا، بہت برے انعام سے ہمکنار ہوئے۔ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَىٰ، یہ بستیوں کی وہ خبریں ہیں، نَقُصُّهُ عَلَيْكَ، جو ہم آپ کو سناتے ہیں، جو ہم آپ کو اچھی طرح سے بہت عمدگی سے جنہیں آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں ٹھیک ٹھیک۔ مِنْهَا قَائِمٌ، ان میں سے کچھ بستیاں ابھی بھی قائم ہیں، وہ قومیں ختم ہو گئی، بستیاں باقی ہیں، اب ان کے مساکن میں اور لوگ آباد ہیں۔ وہ حسید، اور کچھ وہ ہیں جن کی جڑ کٹ چکی ہے، کوئی نشان بھی باقی نہیں رہا۔ ظاہر ہے اب قوم صدوم اور عمورہ کی بستیاں تو بالکل ہی ختم، نشان بھی نہیں رہا۔ اب وہ کوئی سیٹلائٹ سے انہوں نے کوئی ڈھونڈا ہے، بحیرہ مردار کے نیچے کوئی آبادی کے بھی نہیں، کوئی پرانے نشانات، کوئی آثار وہ ملے ہیں، وہ کوئی کھودے گا، نکلیں گے، کب نکلیں گے پتہ نہیں۔ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور ہم نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا لیکن وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرنے والے تھے۔ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمْ، اور ان کے وہ معبود ان کے کچھ کام نہ آئے، الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جنہیں اللہ کو چھوڑ کر وہ پکارا کرتے تھے، وہ ان کی مدد کے لیے نہیں آ سکے۔ من شيء، کچھ بھی، لما جاء امر ربک، جب تیرے رب کا حکم پہنچا،
تو ان کا دفاع نہیں کر سکے. وما زادوہم غیر تتبیب، اور انہوں نے ان کو نہیں بڑھایا مگر ہلاکت ہی میں بڑھایا، وہ ہلاکت میں ہی اضافہ کیا. یا ان کے جو سردار تھے انہوں نے بھی ان کو سے وہ کام کروائے جس سے وہ تباہ و بربادی ہوئے. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ، اس طرح پکڑ ہوتی ہے تیرے رب کی، اذا اخذ القریٰ، جب وہ کسی بستیوں میں کسی کو پکڑتا ہے، وہی ظالمہ، جبکہ وہ ظالم ہوں، اس طرح پکڑتا ہے. یہ ساری مثالیں اس لیے دی، اور ان کا انطباق کس پہ کرنا ہے؟ یہ اہل قریش یہ سمجھیں سبق ان کے لیے ہے اس میں. ان اخذہ علیم شدید، بے شک اس کی جو پکڑ ہے وہ بہت سخت ہے، دردناک بھی ہے. ان فی ذالک لآیہ، بے شک اس میں نشانی ہے. آج دنیا میں یہ تمام برائیاں جن پر یہ قومیں ہلاک ہوئی ہیں، ساری کی ساری برائیاں اپنی اتمامی شان کے ساتھ عالمی سطح پر وجود رکھتی ہیں. یہ تو کسی ایک قوم کا مسئلہ ہے نا، لوکلائزڈ جو ہے معاملہ ہے. سدوم اور عمورہ کیا، 2 بستیاں 2 قصبے سمجھ لیجئے. جو کام وہاں پہ ہوتا تھا وہ تو صرف گیز تھے نا، اب تو لسبین بھی ہیں، جہاں تک وہ نہیں پہنچے تھے وہاں تک پہنچ گئے، اور وہ صرف اپنی حد تک تھے. اب عالمی بات ہے، متمدن جو معاشرے ہیں ان کے جو سفارت خانے ہیں وہ اس کو پروموٹ کرنے کے لیے باقاعدہ فنڈنگ کر رہے ہوتے ہیں. اب پاکستان سے نکلنے کے لیے باہر جا کے ویزا لینے کے لیے یہ بھی ایک بات ہے، ویڈیو اپنی بناؤ اور وہاں پہنچاؤ، یہاں ہماری جان کو خطرہ ہے، دیکھیں چونکہ ہم یہ تو اب آپ سوچیں نا وہ کام کتنا پھیل گیا ہے. قوم شعیب کو بس کیا آیا تھا؟ ڈنڈی مارنا آیا تھا. آپ کو کوئی ترازو میں تولتے ہوئے کتنا فرق کر لیں گے؟ کچھ کلو شے تولنی ہو تو کچھ چٹانکی کا فرق کر لیں گے نا، اتنا سے ہاتھ گھمانا ہے، کتنا فرق پڑے گا؟ اب آپ سوچیں کہ کوئی ناپ تول کا کہیں بھی، جہاں کہیں بھی آپ جائیں، وہ سیمنٹ لیں یا بجری لیں یا کوئی پیک چیز لیں، اور کچھ نہیں کریں گے تو اتنا تو ضرور کر دیں گے، کلو والی شے 900 گرام کر کے ساتھ لکھ بھی دیں گے 900 گرام چھوٹا سا. اب ذہن تو یہی بنا ہوا ہے نا، کلو ہوگی شے، آپ اٹھا کے لے گئے. اپنی وہ مچھلی ہفتے کے دن پکڑنے کے لیے 900 گرام لکھ بھی دیا چھوٹا سا کر کے. کوئی شے آپ کو نہ ناپ پورا ملتا ہے نہ تول پورا ملتا ہے. اب تو پتہ نہیں جو گورنمنٹ ہمیں بجلی دیتی ہے کہتے ہیں وہ بھی میٹر تیز چلتے ہیں. اور سب سے بڑا ہتھیار لوگوں کا مال کھو لینے کا سود، ایکسپلائٹیشن کا سب سے بڑا ذریعہ سود، اور عالمی پوری دنیا کا نظام، مالیاتی نظام اسی کے اوپر چل رہا ہے. فرعون کا جبر کیا جبر تھا جو اب دنیا میں جبر ہے اور جو آنے جا رہا ہے. یہ تو پھر کچھ نہ کچھ انسانی حقوق کا تصور تھا، کچھ دکھاوے کے لیے، کوئی چہرہ روشن تھا، چلے اندروں چنگیز سے تاریک تر تھا. اب وہ جو چنگیز سے تاریک تر اندروں تھا وہ ظاہر ہونے کو ہے، پوری آن بان شان کے ساتھ نکلنے کو ہے. یہ ہے دنیا جس میں ہم رہتے ہیں، اور بے فکر ہیں کہ اللہ کا کوئی عذاب نہیں آنا ہے. جبکہ اللہ کا اصول ہے جب فساد حد سے بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس فساد کو مٹا دے. یہ ساری قومیں فساد کی وجہ سے ہلاک ہوئی. الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد وثمود الذین جابوا الصخر بالواد وفرعون ذی الاوتاد الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد فصب علیہم ربک صوت عذاب. اس فساد کے نتیجے میں تیرے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا. کفر علیحدہ شے، کفر کے ساتھ تو معاشرے چلتے رہے ہیں، فساد کے ساتھ اللہ نے برداشت نہیں کیے. وَلَوْلَا دَفُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ. اللہ بعض کو بعض کے ذریعے کب دفع کرتا ہے؟ جب زمین میں فساد پھیلنے کا اندیشہ، فساد حد سے بڑھ جانے کا، یہ پورا نظام ڈسٹرب ہو جانے کا اندیشہ پیدا ہو، تب اللہ تعالیٰ مداخلت کرتا ہے. تو یہ ساری قومیں جس فساد کی وجہ سے ہلاک کی گئیں وہ ان سب کا مجموعہ آج دنیا میں موجود ہے اور عالمی سطح پر موجود ہے. گلوبل ہے وہ شے جو لوکل برائی ہوتی تھی. تو کیا اب بچ جائیں گے دنیا؟ اصل میں اس کی طرف جا رہے ہیں. اب کوئی زیادہ دور نہیں ہے. جسے یہ 3rd ورلڈ وار کہتے ہیں، یہ در حقیقت اللہ کی طرف سے ان جرائم کی سزا ہے جو اب سر پہ آئی کھڑی ہے. ان فی ذالک لآیہ، اس میں نشانی ہے. اگر کوئی عقل رکھتے ہو تو دیکھو اللہ تعالیٰ بنا کے لا تعلق نہیں ہو گیا. یہ نظام ہستی وہ چلا رہا ہے، فساد کو حد سے بڑھنے نہیں دیتا. لمن خاف عذاب الآخرہ، اس کے لیے اس میں نشانی ہے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہو. ذالک یوم مجمون، یہ وہ دن ہے کہ جس دن سب جمع ہوں گے. لہ الناس، جس دن سب جمع کیے ہونے والے ہوں گے لوگ. وذالک یوم مشہود، اور یہ حاضری کا دن ہے، پیشی کا دن ہے، سب کی پیشی ہوگی اس دن. وما نؤخرہ،
اور ہم اسے مؤخر نہیں کر رہے، اسے ڈھیل نہیں دے رہے، الا لاجل معدود، مگر تھوڑی سی مدت تک کے لیے، یوم یاتی، جس دن وہ آئے گا، لا تکلم نفس، کوئی جان چوں نہیں کر سکے گی، الا باذنہ، مگر اللہ کی اجازت سے، فمنہم شقی و سعید، تو لوگوں میں کچھ ہوں گے بدبخت اور کچھ ہوں گے خوشبخت، فاما الذین شقوا، جو بدبخت ہوں گے، ففی النار، وہ آگ میں ہوں گے، لہم فیہا زفیر و شہیق، وہاں وہ چیخیں گے، چنگاڑیں گے، روئیں گے، چلائیں گے، خالدین فیہا، اسی میں پڑے رہیں گے، ما دامت السماوات والارض، جب تک کہ آسمان اور زمین رہیں گے، الا ما شاء ربک، یا یہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ جس میں کوئی ایمان کی رمق ہوگی وہاں سے نکالے، جو تیرا رب چاہے، ان ربک فعال لما یرید، بے شک تیرا رب کر ڈالتا ہے جس کا وہ ارادہ کرے، واما الذین سعدوا، رہے وہ لوگ کہ جو خوش بخت ہوں گے، نیک بخت ہوں گے، ففی الجنت خالدین فیہا، وہ جنت میں ہوں گے ہمیشہ ہمیش کے لیے، ما دامت السماوات والارض، جب تک کہ آسمان اور زمین رہیں، الا ما شاء ربک، سوائے اس کے کہ جو تیرا رب چاہے، عطان غیر مجزوز، بخشش ہوگی ان کے لیے جس میں کوئی وقفہ نہیں آئے گا، کوئی بریک نہیں ہے، کوئی اس میں اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، کوئی اس کا آخری درجہ نہیں ہے، بڑھتی رہے گی اللہ کی نعمتیں ان پر، فلا تک فی مریۃ مما یعبد ہؤلاء، جن چیزوں میں یہ پڑے ہوئے ہیں، جن کی عبادت یہ کر رہے ہیں، جن کاموں میں یہ لگے ہیں، جس پر زندگی وقف کر رہے ہیں، کیریئر بنانے جس کو سمجھ رہے ہیں، یہ آپ کو شک میں نہ ڈالے، ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم، یہ نہیں بندگی کرتے مگر اس کی کہ جو ان کے آبا پوچھتے چلے آئے، من قبل، اس سے پہلے، وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ، اور یہ پورے پانے والے ہیں اپنے حصے کو بغیر کمی کیے۔ کون سا حصہ؟ دنیا میں جو اللہ نے عمر رکھی ہے کسی کی، وہ عمر ان کی رہے گی، وہاں تک یہ پہنچیں گے۔ اسی طرح ہر امت کی بھی ایک عمر ہے، وہ امت کو اس سے پہلے اللہ نہیں ختم کرتا، وہ حصہ انہیں ملے گا دنیا کا، یا اس سے مراد دنیا کی نعمتیں بھی ہو سکتی ہیں کہ وہ بھی انہیں ملیں گی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، فَاخْتُلِفَ فِيهِ، بعد میں جنہیں کتاب دی گئی تھی انہوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا، اس میں اختلاف میں پڑے۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اور اگر تیرے رب کی ایک بات پہلے سے طے نہ ہوتی، وہی جو اس امت کی عمر مقرر ہے وہ طے نہ ہوتی، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو ان کا معاملہ بھی ہو چکا ہوتا، یعنی وہ بھی اس انجام کے قابل ہو چکے ہوئے ہیں، اللہ نے ایک خاص وجہ سے انہیں چھوٹ دے رکھی ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور وہ اپنی کتاب ہی کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں، ایسے شک میں جو انہیں چین نہیں لینے دیتا۔ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، اور ان میں سے جتنے لوگ بھی ہیں سب کو ان کا رب ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے دے گا۔ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، جو کچھ وہ کرتے ہیں اس سے وہ باخبر ہے۔ فَاسْتَقِمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جمے رہیے، کما امرتا، جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے، وَمَن تَابَ مَعَكَ، اور جو آپ کے ساتھ جنہوں نے توبہ کی ہے وہ بھی، وَلَا تَطْغَوْا، اور سرکشی نہ کرنا، طغیانی نہ کرنا، حد سے تجاوز نہ کرنا، إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ دیکھتا ہے۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ان لوگوں کی طرف مائل نہ ہونا، جھکنا نہیں، ان کی طرف ذرا سا بھی جو ہے توجہ بھی نہ کرنا جن لوگوں نے ظلم کیا ہے۔ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، تو تمہیں بھی آگ پکڑ لے گی، آگ چھو لے گی، آگ گرفت میں لے گی، ان سے تعلق نہیں رکھنا۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ، اور تمہارے لیے پھر کوئی بھی نہیں ہوگا اللہ کے مقابلے میں مددگار، ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، پھر تم مدد نہیں کیے جاؤ گے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ، اور نماز کو قائم رکھو دن کے سروں پر، وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور رات کے ٹکڑوں میں۔ یہ نماز کا جو ابتدائی حکم ہے، یعنی دن کے سرے، صبح و شام، اور رات کے حصے، اب اس میں عشاء بھی شامل کر لیں، فجر بھی شامل کر لیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک جو نیکیاں ہوتی ہیں وہ برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، یعنی جو چھوٹی برائیاں، غلطی سے کوئی کام ہو گیا جو جسے ہم وہ کہتے ہیں سیئات ہو گئیں، یا وہ گناہ صغیرہ کوئی ہیں تو وضو کرنے سے بھی دھل جاتے ہیں، نماز پڑھنے سے بھی دور ہو جاتے ہیں، کبیرہ گناہ کی جو ہے وہ تلافی کرنی پڑتی ہے، توبہ کرنی پڑتی ہے۔ ذالک ذکریٰ للذاکرین، اور یہ جو یاد رکھنے والے ہیں اس کے لیے ان کے لیے یاد دہانی ہے اس میں۔ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور صبر کیجئے، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے، احسان کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ، تو جو تم سے پہلے لوگ گزرے ہیں جن بستیوں کا ذکر آیا ہے، ان میں ایسا کیوں نہیں ہوا کہ اولو بقیتن، ایسے باقی رہنے والے لوگ ہوتے، اب یہاں یہ سمجھ لیں عقل مند لوگ، ایسے ہوش مند لوگ ہوتے،
ینہون عن الفساد، جو لوگوں کو فساد سے روکتے. یہ جو فساد کی باتیں ہیں پیچھے، شرک بھی فساد کی صورت ہے، لیکن یہ جو سوشل ایولز ہیں، خاص طور پہ ہم جنس پرستی ہے، ایکسپلائٹیشن ہے، سیاسی جبر ہے، یہ اس فساد سے روکا ہوتا. وہ ما اترفوا فیہ، اور جس میں وہ جن بستیوں میں وہ بہت خوشحال تھے، آسودہ تھے، وہ عیش کی جن روؤں میں پڑے ہوئے تھے، وَكَانُوا مُجْرِمِينَ، اور وہ مجرم لوگ تھے. وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ، اور تیرا رب ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی بستیوں کو ہلاک کرتا، ہلاک کرنے والا. وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، جبکہ اس کے رہنے والے صالح ہوں، نیک لوگ ہوں، اچھے لوگ ہوں. تو وہ اچھے لوگوں پر اس نے عذاب نہیں لایا، یہ انتہائی برے لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے اس عذاب سے دوچار کیا ہے. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اور اگر تیرا رب چاہے، لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، سب لوگ ایک ہی امت ہوتے، ایک ہی گروہ ہوتے، ایک ہی طریقے پر ہوتے، سب مسلمان ہوتے، اللہ کے فرمانبردار ہوتے. جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہے، جو اللہ نے اس کے لیے راستہ مقرر کیا اسی کی پابند ہے، اسے اختیار ہی نہیں دیا ہے دائیں و بائیں جانے کا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو حکمت ہے انسانوں کے بنانے کی، اس کے اندر اختیار انہیں دینا شامل ہے. لہذا مسلمانوں، تم یہ نہ سمجھو کہ سارے لوگ مسلمان ہو جائیں، ایسا نہیں ہوگا. یہاں یہ مقابلہ چلتا رہے گا، خیر اور شر کا جو ہے نا، یہ جو جنگ ہے یہ جاری رہے گی. مارکہ حق و باطل بپا رہے گا. تیرا رب اگر چاہتا تو سب ایک ہی امت ہوتے، ایک ہی طریقے پر ہوتے. ولا یزالون مختلفین، اور اختلاف نہ کرتے، ہمیشہ جو ہے ہمیشہ وہ اختلاف کرتے رہے ہیں. الا من رحم ربک، سوائے اس کے کہ جن پر تیرا رب رحم فرمائے. وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمْ، اور اسی کے لیے یہ پیدا کیے گئے. یہ انسانی مزاج ہے اختلاف کرنا، اور اسی سے اصل میں جو ہے نا وہ کائنات کے اندر جو ہے نا ایک حسن ہے، ایک رنگا رنگی ہے، بوک المونی ہے، ورائٹی ہے، مختلف رنگ ہیں، اور اسی سے چھن کے تو پھر کوئی نئی صورت سامنے آتی. ارتقاء کی بنیادی اختلاف بنتا ہے. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، ساتھ تیرے رب کی یہ بات بھی پوری ہو جائے کہ میں لازماً جہنم کو جنوں اور انسانوں سے جمع کر دوں گا. جن لوگوں نے اختلاف کر کے شرک کا راستہ اختیار کیا، ظاہر ہے پھر وہ دوزخ میں بھی جائیں گے. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، یہ سب جو چیزیں ہم آپ پر بیان کر رہے ہیں یہ نبیوں کے واقعات میں سے، رسولوں کے واقعات میں سے. مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، اس لیے تاکہ ان کے ذریعے سے ہم آپ کے دل کو جما دیں. کوئی بھی انسان آج بھی قرآن مجید پڑھے گا تو اگر وہ نیکی کے راستے پر ہو تو اسے استقامت جو درکار ہے قرآن مجید وہ اسے عطا کرے گا. ان واقعات سے اسے ایک حوصلہ ملے گا، اس سے اس کے دل کو تثبیت حاصل ہوگی کہ اس راستے میں تو یہی کچھ ہوتا ہے. یہ کوئی میں نیا نویلا اس راستے کا مسافر نہیں ہوں، پہلے والوں کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوتا ہے. ایسی باتیں انہیں بھی سننی پڑی ہیں. ہو سکتا ہے آپ کسی بندے کے ساتھ 2 گھنٹے لگا کے اس کے بعد وہ پوچھے جی آپ کے کہنے کا مطلب کیا ہے. رات کو آپ کو نیند تو نہیں آئے گی یار یہ کیا ہوا میرے ساتھ، لیکن جب آپ آ کے یہ پڑھیں کہ یہ تو شعیب علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا تھا، ما نفقہ کثیرا مما تقول، تو ایک آپ کو تسلی مل جائے گی. تو یہ ہم آپ پر یہ سارے واقعات اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ اس سے آپ کے دل کو جماؤ حاصل ہو جائے. وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ، اور اس میں آپ کے لیے سچ آیا ہے، حق آیا ہے. وہ موعظۃ اور نصیحت ہے. وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کے لیے یاد دہانی ہے. وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، اور کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لائے یا نہیں لاتے، اعملوا علی مکانتکم، اپنی جگہوں پہ زور لگاؤ، محنت کرو، یعنی اسلام کا راستہ کاٹنے کے لیے کوشش کرو. انا عاملون، ہم بھی عمل کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، ہم ایمان کو پھیلانے کی محنت کر رہے ہیں. وانتظروا، انتظار کرو، انا منتظرون، ہم بھی منتظر ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں کیا فیصلہ کرتا ہے. وَلِلَّهِ غیب السماوات والارض، اور اللہ ہی کے لیے ہیں تمام پوشیدہ باتیں آسمانوں اور زمین کی. وَإِلَيْهِ يَرْجَعُ الْأَمْرُ، اور معاملے نے پلٹ کے اسی کے پاس پیش کیا جانا ہے. وہ جیسے ہوتے ہیں نا آخری اپیل جو جہاں ہوتی ہے، تمام معاملات اسی کی جناب میں پلٹائے جائیں گے، اسی کے پاس پہنچیں گے، وہی فیصلہ کرے گا. کلہ، سب کے سب. فَعْبُدْهُ، پس اس کی بندگی کرو، اس کا حکم مانو، اس کے کہے پہ چلو. وَتَوَکَّلْ عَلَیہِ، اور اس پر بھروسہ کرو، امید رکھو اس سے. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو تم کر رہے ہو میرا رب اس سے غافل نہیں ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.